میرے دوستو، یہ دنیا جب سے بنی ہے اس کی کسی سے بنی نہیں. یہ دنیا، میں کوئی پروفیشنل خطیب نہیں ہوں، چند دکھ کی باتیں کرنی ہیں، میری طرف دھیان دینا ذرا. ایک صدا لگاتا ہوں بس. فقیر یہ صدا لگا رہا ہے، روٹھے رب کو منا لو. فقیر یہ صدا لگا رہا ہے، روٹھے رب کو منا لو، دل میں بسا لو. فقیر یہ کوئی فقیر صدا لگاتا ہے، کوئی کسی قسم کی، کوئی کسی قسم کی. کوئی کہتا ہے پیاز لے لو، کوئی کہتا ہے ٹماٹر لے لو، کوئی کہتا ہے ووٹ دے دو، ہے نا؟ آوازیں سنتے ہو؟ یہ نہیں سنتے؟ کوئی ہیرا جے کے قصے سنا رہا ہے. ہم رب کا قرآن سنا کر، مصطفیٰ کا فرمان سنا کر، ساری کائنات کے وزیروں کو، صدروں کو، چودھریوں کو، ذمہ داروں کو، افسروں کو یہ صدا لگا رہے ہیں، روٹھے رب کو منا لو، دل میں بسا لو. بند کر دو فون. روٹھے رب کو منا لو. کوئی نہیں سن رہے؟ روٹھے رب کو منا لو. شاہ جی میری طرف روٹھے رب کو منا لو، دل میں بسا لو. فرش پہ رہ کر عرش پر اپنا مقام بنا لو. آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے ہاں کیا عزت ہے، استعمال کرتے ہیں ٹشو کے پیپر کی طرح، استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. کتنے وزیر، کتنے حکمران کوڑا دان میں چلے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. روٹھے رب کو منا لو. عجیب مضمون میں نے پڑھا ہے اور عجیب حدیث آخر میں پڑھی. اس حدیث کے صرف پڑھنے نے میرے آنسو نکال دی. میں ابھی ایک حدیث کا ترجمہ نہیں کیا، میں صرف جب میں نے اس حدیث کو پڑھا نا اور میری زبان سے الفاظ نکلنے لگے تو میں اپنے نبی کی شفقت اور پیار پر قربان ہونے لگا کہ ہمارے نبی کو ہم سے کتنا پیار ہے، ہمارے اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے. ہمارے نبی قسم کھا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ قرآن مجید میں قسم کھا کھا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے محتاج ہے؟ ہمارا نبی ہمارا محتاج ہے جی؟ اور وہ قسمیں کھا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ الٹے راستے سے واپس آ جاؤ. ابھی میں صرف ترجمہ کروں گا، آپ کے رہوں تک. ابھی ترجمہ تو میں نے شروع نہیں کیا، ابھی سب میں حدیث پڑھ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے، اس میں کیا ہے. فقیر یہ صدا لگا رہا ہے، میں تو دھیان دینا. فقیر یہ صدا لگا رہا ہے، روٹھے رب کو منا لو، دل میں بسا لو. فرش پہ رہ کر عرش پر اپنا مقام بنا لو. مرنے سے پہلے شاہ جی کا بیٹا پیچھے آ جائے. شاہ جی کا بیٹا دیوار کے ساتھ ہے، پلر کے پیچھے کو بیٹھا. مجھے نظر ہو بیٹا کہاں چلا گیا؟ ہاں صاحب توجہ میری طرف، توجہ میری. دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا محل بنا لو. اللہ کی قسم، منڈی بہو دین کی کوٹھی کافی نہیں. مر کر کروڑ پتی، ارب پتی، لاکھ پتی وہ بھی مٹی میں جاتا ہے، اور فقیر جھوپڑی والا بھی مٹی میں جاتا ہے. ابھی رات مرالہ میں بیان تھا 1 گھنٹہ اس وقت، اور پھر بڑا مجمع صبح پھر گھنٹہ درس. جمعہ شہر کی بڑی مسجد میں تھا، پھر مغرب کا دوسری جگہ. تو جمعہ کے بڑے بیان میں دھیان میری طرف دینا، دھیان میری طرف دینا تھوڑی سی. ایک بندہ مجھ سے بعد میں مسائل کی نشست تھی، سوالات کی نشست، مجھ سے کہنے لگا حضرت دعا کرنا، اپنا مکان کوئی نہیں. کیا کہہ رہا تھا؟ بڑی کوشش ہے کوئی عمل دے دو کہ اپنا مکان بن جائے. میں نے 10 باتیں جمعے میں بیان کی تھی. میں نے کہا بیٹا اللہ کی قسم زیادہ دل چھوٹا نہ کرنا، دنیا میں مکان کسی کا بھی پکا نہیں، اور جو 10 باتیں میں نے جمعے میں بتلائی ان پر عمل کر لو گے تو جنت کی کوٹھی اور بنگلہ پکا ہے. دنیا کے مکان نہ ہونے سے دل چھوٹا نہ کرنا، ان 10 باتوں پر عمل کر لینا، اللہ کی قسم تمہارا دل باغ باغ ہو جائے گا. فرش پہ رہو گے، عرش پر تذکرے ہوں گے، اور مرو گے تو فرشتے استقبال کریں گے. حضور کہیں گے یہ میرا آ گیا ہے.
وہ دل اس کا خوش ہو گیا. میں نے بھی کہا نا روٹھے رب کو منا لو دل میں بسا لو. سورۃ طور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور. اللہ کئی قسمیں کھا کر کہتے ہیں قسم ہے آباد گھر کی، قسم ہے طور کی، طور و کتاب مستور قرآن کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، طور و کتاب مستور فی رق منشور کھلے اوراق، والبیت المعمور آباد گھر. اس کی ایک تفسیر علماء بیٹھے، ایک تفسیر تو ہے بیت اللہ، اللہ کا وہ عظیم گھر ہے. اس ساری کائنات کو بعد میں پھیلایا گیا. اس ساری کائنات کی ابتدا اللہ کا گھر بیت اللہ. اللہ نے پہلے بیت اللہ کو بنایا اور اس کائنات کی روح اور وسط میں کوئی سائنسدانوں کی تحقیق نہیں تھی، سائنسدان تھے ہی نہیں. اس وقت اللہ پوری دنیا کے وسط میں بیت اللہ کی بنیاد رکھوا ہے. کس نے پیمائش کی ہوگی کہ دنیا کا وسط بیت اللہ اور ہر وقت آباد ہے بیت اللہ، ہر وقت آباد ہے اور آسمانوں تک بیت اللہ، اوپر فرشتوں سے آباد ہے، انسانوں سے آباد ہے. ایک تو وہ آباد گھر ہے اور دوسرا مومن کا وہ دل ہے. دوسری تفسیر دے رہا ہوں. مومن کا وہ جس دل میں دنیا نہ ہو، جس دل میں دنیا کی لالچ نہ ہو، جس دل میں دنیا کا تما نہ ہو، جس دل میں ہگنے موترے والے یہ بت لڑکے اور لڑکیاں نہ ہو، جس دل میں دنیا کی بھوک اور شہرت نہ ہو، جس دل سے یہ سارے گند نکل جائے، کینہ نکل جائے، بغض نکل جائے، شہرت نکل جائے، شہوت نکل جائے، تکبر نکل جائے، مائن نکل جائے، اکڑ نکل جائے. جب یہ جھاڑو مار کر لا الہ الا اللہ کی سر میں قرآن مجید کی کلی سے دل چمک جائے، قبر آخرت کے مراقبے سے دل نکھر جائے، پھر اس چمکے دھلے دل میں اللہ بستا ہے. کہاں بستا ہے؟ جملہ سننا، قرآن کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. مولانا طارق صاحب توجہ، اللہ اتنے بڑے ہیں، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. ساری انسانی نگاہیں اللہ کا احاطہ کر سکتی، اتنے بڑے اللہ، اتنے بڑے اللہ. کوئی صدر ہو اس میں، وزیر اعظم ہو اس میں، اللہ سما سکتے؟ لا تدرکہ، زمین و آسمان بھی اللہ کا احاطہ، اتنے بڑے اللہ. لیکن اللہ سماتے ہیں تو اس دل میں جو دل دنیا کے گند سے خالی ہو جائے، پھر اس دل کی اللہ اتنی قیمت لگاتے ہیں کہ خود اپنے قرآن میں اللہ اس دل کی قسم کھا رہے ہیں کہ یہ دل کتنا قیمتی ہے. یہ دل، جس دل میں زمین و آسمانوں کا خالق اور مالک بستا ہو. تو یہ وہ میں بات کہہ رہا ہوں، میرا ہر جملہ قرآن حدیث کی تفسیر ہوگا. ہم وہ بابے نہیں ہیں جن کو قرآن حدیث نہ آتا ہو، چرس بھنگ بیچ کر دوسروں کی بو بیٹیوں کو ہاتھ پھیر کر دھوکہ دے کر رکشوں کے پیچھے جن کی تصویریں لٹکی ہوں. الحمدللہ قرآن پہ نظر حدیث پر نظر چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، شوربردیہ، سارے سلسلوں کے سبق دیتے ہیں. آپ کو پکا کر دے رہے ہیں، آپ کو پکانی نہیں پڑے گی. کیا میں نے جملہ کہا تھا؟ روٹھے رب کو منا لو دل میں بسا لو، دل میں بسا لو، فرش پہ رہ کر عرش پر اپنا مقام بنا لو. مرنے سے پہلے اپنی آخرت بنا لو. یہ میں ابھی جنوبی پنجاب میں تھا، ڈیرہ غازی خان، جام پور، فاضل پور، راجن پور. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بس منڈی بہت دن نہیں آتے ہیں؟ پتہ نہیں کہاں. ابھی میں کل اسلام آباد ہوں، پرسوں میں پشاور ہوں. صدا لگاتے ہیں، ترستے پھر رہے ہیں. یہاں سے شیڈول دیا ہے، وہ دان میں اور مگر نہیں، بس ٹائم نہیں، ختم بخاری کرانا واپس آنا. ہاں میں وہاں تھا. اور عجیب بات، ہر سال جب علاقوں میں نا بڑے بڑے وہاں سیٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جنوبی پنجاب کے بڑے بڑے نواب ہیں نا علاقی. تو ایک بڑا نواب بیٹھا تھا، ایک میرے جیسا فقیر، مولانا طارق صاحب جیسا، پگڑی والے مولوی صاحب جیسا، وہ فقیر آیا. اور وہاں چونکہ نواب شاہی ہے تو نواب چار پائی پر صوفے پر بیٹھتے ہیں اور سارے بزارے وہ سارے نیچے بیٹھتے ہیں، پاؤں میں آگے بیٹھتے ہیں. تو وہ آیا، آتا ہوا پوری شان و شوکت کے ساتھ. میری طرف دھیان دو مولوی صاحب، کیا ہے میری طرف دھیان دو، مت ایک دوسری طرف جھکو، سمجھو اس بات کو، توجہ مت بکھیرو. آنے جب آتے رہیں گے، علماء آ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں، سب قابل احترام، ہمارے لیے سب قابل احترام، علماء احترام، ہر مومن احترام، اللہ کو چاہنے والا ہر فقیر قابل احترام. اللہ کے دربار میں بیٹھ کے توجہ میری طرف رکھو، مجھے گفتگو سمیٹنے دو. ابھی شاہ جی کس سے ہیں، کس گاؤں سے ہیں؟ نور پور پیرا سے. طلب کتنے لے کر آئے ہیں؟ ان کے پاس وہاں ڈیرا لگا ہوتا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں.
ہم 2 دفعہ گئے ان کے پاس رہے. محبت کی بازی بازی ہے دانش خدا ہار جانے کو جی چاہتا ہے. یہ بھی ایک شاہ کا شعر ہے. اس کا مطلب جانتے ہیں؟ میرے پر دھیان دینا بس. محبت کی بازی بازی ہے دانش خدا ہار جانے کو جی چاہتا ہے. جنید بغدادی یہ پہلوان تھے اور کشتی لڑتے تھے. کشتی اور کشتی سے جب جیتتے تھے پیسہ آتا تھا، سرکل چلتا تھا، تو کشتیاں مقابلے میں ہوتی تھی. ان کا مقابلہ ایک سید سے ہو گیا. اور جب دنیا دائیں میں اکٹھی ہے، سن لو ذرا، کشتی دیکھنے کے لیے شو ہو رہا ہے. جب کشتی میں آمنے سامنے آئے نا، آپ کو شاید کشتی کا اندازہ نہیں، میں تحصیل اور ضلع کی کشتیاں لڑا ہوں اور میدان جیتے ہوئے ہیں. کب میرا یہ میدان تھا. اب اس طرف سے ہٹ کر اب وہ کسی اور میدان کی کشتی لڑ رہے ہیں. اب نفس 1، شیطان 2، عالمی برادری 3. یاد رکھو، جس عالمی برادری کا بت یہ سارے لیڈر سناتے ہیں، وہ ناراض نہ ہو جائیں، ناراض نہ ہو. جس عالمی برادری کے ڈر کی وجہ سے 1 سال میں 50,000 غزہ میں مسلمان بچے عورتیں شہید ہوئے. تمہاری 58 مملکتوں کے لیڈر بے حس اور بے ضمیر لیڈر اور فوجی اور حکمران، ان کو ایسا بے غیرتی کے ساتھ میں سونگا ہے کہ انہوں نے ان مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا کھل کر. یہ امریکہ اور اسرائیل کے غلام بنے ہوئے. ہمیں یہ بت سارے توڑتے ہیں. اب بھی ہمارا میدان سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اور میدان تھا، یہ اور میدان. سن لو ذرا، یہ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو ان سے چھڑواتے ہیں. سارے زنجیر توڑوا کر رسول اللہ کی غلامی میں تمہیں لانا چاہتے ہیں. وہ رسول اللہ جو اپنے غلاموں کا میدان حشر میں استقبال کریں گے. میرے آگے اور دنیا میں اٹھ کر کیا تھا حضور نے. جعفر بن ابی طالب کا حضور نے استقبال کیا تھا. کون جعفر بن ابی طالب؟ سننا مولانا، جب رسول پاک تو عرب میں تھے اور حبشہ کا بادشاہ نجاشی اور ادھر سے ابو جہل مکہ کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اور اس نے نجاشی کو خط لکھا کہ یہ دہشت گرد بھاگے ہوئے مسلمان صحابہ تیرے ملک میں آ گئے، ان کو پکڑ. تو بھی بادشاہ، میں بھی بادشاہ. اور یہ کون ہے؟ محمد فقیر یتیم، اس کے ماننے چاہنے والے. یہ پوری دنیا کے بدماش ہمیشہ دینداروں کو کیا کہتے ہیں؟ دہشت گرد. کل کی کوئی نئی بات نہیں ہے. تو ہڈی ایسی تیسی کہنے دو ان کو. تمہارا صدر پھر ملک بدل، پھر در بدل، وزیر پھر اسیر، تمہیں صحیح جنازہ بھی نہیں ملتا. اور ان فقیروں کے جنازے کے لیے دنیا ٹوٹ پڑتی. اور جب قبر میں جاتی خوشبوئیں آتی. میں اس شیخ کا مرید ہوں 30 سال، جس کے سامنے اللہ ساری زندگی بھابھی کو نہیں دیکھا. تو ان پیروں کے لیے پھر رہے ہو جو سب کی بہن بیٹیاں دیکھتے ہیں. ان کو کا ہوا لگی ہوئی ہے. جب مرا تو میں نے ان ہاتھوں سے غسل دیا. ابھی ہم قبرستان میں اتار رہے ہیں، میرے ہاتھوں پہ مٹی ہے. ساری دنیا نے دیکھا، پورا قبرستان خوشبو سے مہک گیا. اللہ نے کہا خبردار زمین، تیرے حوالے آج ہم اسے کر رہے ہیں جو 87 سال تیری پشت پر ہمیں راضی کرتا رہا. سمجھ کے رہنا. اللہ اکبر. ان بیچاروں کو کیا پتا ہے میں کیا بات کہہ رہا تھا؟ جنید بغدادی کی بات کر رہا تھا. جنید بغدادی میں شاہ سے کشتی لڑنے لگا اور وہ سید تھا. سید نے کان میں ایک بات کہہ دی کہ میری بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور میرا اور کوئی روزگار بھی نہیں. کشتی لڑتا ہوں اور کشتی جیت جاتا ہوں تو جو پیسے ملتے ہیں اس سے میرا گھر کا سرکل چلتا ہے. اگر تو مجھے جتا دے تو پیسے مجھے مل جائے. جنید کے دل پہ چوٹ لگی. ہائے، اگر میں ہار جاؤں گا، یہ جیت جائے گا تو سارے میدان میں تاڑیاں لگ جائیں گی، جنید ہار گیا ہے. لیکن یہ سید کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، اور سید رسول پاک کے خاندان کے ہیں. میں حضور کے خاندان کے بندے کو آج جتا دوں گا، حضور کا دل خوش ہو جائے گا. کل قیامت کے دن حضور مجھے سینے سے لگا دیں گے. جی اس لیے مقابلہ ہوا شروع میں، اور جنید نے اندر سے ٹھان لی کہ میں نے آج ہارنا ہے اور اس کو جتانا ہے، اور حضور کا دل جیتنا ہے. اس کو جتا کر حضور کا دل جیتنا ہے. جب مقابلہ ہوا شروع میں زوردار، جی آخر جنید ہارے اور شاہ جیتا. اللہ اکبر. لوگوں نے تالیاں بجائی اور جنید مست ہو کے شعر پڑھ رہا تھا. شاہ جی تھوڑا استقبال کر رہا ہوں، میں نے اس لیے آپ کو آگے بلایا ہے، ورنہ میں نے آپ سے زمین کا ایکڑ نہیں لینا. نہیں سمجھ رہی؟ تو سید ہو، شاہ ہو، جی جو ہو، اور محبت کرتے ہو. محبت کی بازی بازی ہے دانش. یہ جنید نے پڑھا تھا وہاں. جی محبت کی بازی بازی ہے دانش
دانش جنید کا لقب ہے، محبت کی بازی بازی ہے دانش کے خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، اے دانش حضور کی محبت میں خود ہارنے کو جی چاہ رہا ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کا دل جیت لوں، وہ خوش ہو جائیں کہ جنید آ تو نے دنیا میں میری نسبت کی عزت رکھی، آج محمد تیری عزت کروائے گا۔ کچھ تو کرو، آپ اپنے گھر سے گھر کے اندر گلوکار لائیں، گھر کے اندر کتے اور شیر بٹھائیں، اور گھر کے اندر اپنے بچے کی شادی میں کنجر نچائیں، مہندی 1 مایو 2 مس گیدرنگ 3 میوزک 4 مووی 5 فلمیں بنے، عورتوں پہ مردوں کے ہاتھ، مردوں پر عورتوں کے ہاتھ، کنجروں کی طرح ناچیں، حرام پیسے کی یہ نشانیاں ہیں، یہ 5 میم شیطانی ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے نام میں محمد کے شروع میں میم ہے، اس محمد کے پورے نام کی لاج تو بہت تقاضا رکھتی ہے، محمد مصطفیٰ کی پوری نسبت تو قربان ہو جانے کا تقاضا رکھتی ہے، آل رسول کی طرف سارے دھڑ اور خاندان کٹوانے کا تقاضا رکھتی ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا گھرانہ ہجرت کی رات قربان کر دیا تھا۔ اس کے بڑے لمبے تقاضے ہیں، صرف محمد کی میم کا تقاضا ہے کہ اپنی شادیوں سے 5 میمیں نکال دو، مہندی ختم، مایوں ختم، مس گیدرنگ عورتوں میں مرد، مردوں میں عورتیں ختم، میوزک ختم، مووی ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محمدی ہیں، محمد کے نام کی پہلی میم ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ ہم ان 5 بدماشی والی میموں کو اپنی شادی میں چلنے نہیں دیں گے۔ تو پھر تمہارے منڈی بہت دین والوں سیرت کا جلسہ مولوی کریں گے، وہ سال میں 1 دفعہ کریں گے، جب تمہاری ہر شادی ایسی ہوگی، خدا کی قسم ہر شادی محمد مصطفیٰ کی سیرت کا جلسہ ہوگی، فرشتوں پہ اللہ رشک کریں گے، اے فرشتوں یہ ہے محمد کے پروانے اور مستانے، دیکھو ان کی خوشیوں میں بھی ہم خوش ہیں اور ان کی خوشیوں میں بھی میرے محمد کا دین زندہ ہے۔ تم یہ زندگی لے کر آئے ہو، اس کو چھوڑ رہے ہو، اور گلوکاروں کے پیچھے، اداکاروں کے پیچھے، فلمی ایکٹروں کے پیچھے، ناچنے والے چوڑے چمٹوں کے پیچھے لگ گئے۔ برادری ناراض نہ ہو جائے، عالمی برادری سودی قرضے، IMF، ورلڈ بینک، ان کافروں منافقوں جو سخت عذاب میں جانے والے ہیں، ضربت علیہم الذلہ، جن کی رسوائی ان کی نشانی ہے، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، ان حکمرانوں کے پیچھے چلتے ہو جن کی کھوپڑیاں نپاک ہیں اور انہوں نے ان کی غلامی کے زنجیر رکھے ہیں۔ بلال کے پیچھے چلو، سیدنا ابوبکر کے پیچھے چلو، اگر مالدار ہو تو سیدنا ابوبکر کے پیچھے چلو۔ حضرت ابوبکر مالدار تھے، ہجرت کی رات حضور کو قدموں پہ لے کر گئے تھے، کہاں؟ غار ثور، اور جسم کے کپڑے پھاڑے تھے، بیٹی اسما روٹیاں بھیجتی تھی، بیٹا عبداللہ خبریں پہنچاتا تھا۔ اللہ اکبر، سارا خاندان نبی اسلام کی خدمت میں تھا۔ مشکل کی گھڑی میں کیا ملا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا پورا خاندان صحابہ بنے، ماں صحابیہ، باپ صحابی، خود صحابی، بیوی صحابی، تینوں بیٹیاں اسما، عائشہ، ام کلثوم وہ صحابیہ، اور تینوں بیٹے محمد، عبداللہ، عبد الرحمن صحابہ، پوتے صحابہ، پوتیاں صحابہ، دوتے صحابہ، دوتیاں صحابہ۔ محمد سے وفا کرو، کن چوڑے چماٹوں کے پیچھے جا رہے ہو؟ اور حضور کہتے ہیں انت احب الناس الیہ، اے ابو بکر روح زمین پر تمام انسانوں میں سب سے زیادہ آپ مجھے پسند ہو۔ یہ ہے قیمت۔ آگے دیکھو کیا ملا۔ بخاری شریف کے حدیث علماء بیٹھے ہیں، میں بخاری پڑھاتا ہوں، مجھے بخاری کے صفحے یاد ہیں، باب یاد ہیں، یاد رکھ لو۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، جنت کے ہر دروازے سے، 8 دروازوں سے، کسی سے روزے دار، کسی سے ذکر والے، کسی سے زکات والے، کسی سے نماز والے۔ حضرت ابو بکر پاس بیٹھے تھے، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے استقبال ملے گا؟ فرمایا ہاں میرے ابو بکر، تم وہ ہو جس کو جنت کے ہر دروازے سے استقبال ملے گا۔ کچھ کرو، اگر مالدار ہو تو یورپ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے، ہاں برطانیہ تمہارا آئیڈیل نہیں ہے۔ جن کو استنجا نہیں آتا تم ان کے پیچھے چلتے ہو، جن کو ہگنا موترا نہیں آتا ان کے پیچھے چلتے ہو، جو جانوروں کی طرح کھاتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہو، جن کو بیل بیٹی کی تمیز نہیں ان کے پیچھے چلتے ہو۔ خدا کی قسم سوبروں میں، کتوں میں، اور ان کافروں میں، ہندوؤں میں، یہودیوں میں کوئی فرق نہیں۔ کتے کو بھی عذاب کم ہوگا اگر یہ توبہ کیے مریں گے، تو بغیر مریں گے تو ان کو عذاب زیادہ ہوگا۔ کتے کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، کتوں کے لیے اللہ نے کتابیں نہیں بھیجی، ان کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، نبی اکرم جیسا پاکیزہ نبی بھیجا، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، سخت سے سخت عذاب ان کو ہو رہا ہے، ان کے پیچھے چلتے ہو۔ چلنا ہے تو کن کے پیچھے چلو؟
अरे चौधरी हो बोलते क्यों नहीं मंडी दिन वालों, नवाब और डेरों वाले हो, हम शाह को कह रहे हैं अगर चौधरी हो तो मक्का के चौधरी अबू बकर सिद्दीक के पीछे चलो, मक्का के चौधरी अबू जहल के पीछे, उतबा और अबू लहब के पीछे न चलो। और अगर गरीब हो, झोंपड़ी वाले हो, मुझे कहते हो दुआ करो हजरत, मकान अपना हो, छोटा दिल मत करो। अगर तुम गरीब हो तो हबशा का बिलाल क्यों किस लिए खड़ा है, रंग का सांवला है, बिकता बिकाता गुलाम है, शक्ल का सादा है। हजूर फरमाते हैं इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा, मारे खाई, अल्लाह अकबर, सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हजूर से बेवफाई भी की। और हजूर फरमाते हैं बुखारी की हदीस, बिलाल तेरे जूते की आवाज जन्नत में मैंने अपने से आगे सुनी। इसमें मजा आएगा, इनके पीछे क्या मजा है? जिस नबी के थूक में खुशबू, जिसके पसीने में खुशबू, जो जहां गुजर जाए वहां खुशबू, उस नबी की पाकीज़ा जिंदगी में कितनी खुशबू होगी। कौन नबी? इधर देखो कौन नबी। मैंने हदीस पढ़ी ना, अभी तर्जुमा नहीं किया, मुझे रोना आ गया। कौन सी हदीस? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। अबू हुरैरा हजूर के सहाबी थे, इनका नाम अब्दुल शम्स था। फोन बंद करो। इन्होंने कलमा पढ़ा, अल्लाह के नबी ने इनका नाम अब्दुल्ला अब्दुर रहमान रख दिया। यही अब्दुल्ला अब्दुर, बिल्लियों से प्यार करते थे, ये नाम इनका अबू हुरैरा, बिल्ली को हुरैरा कहते थे। हजूर के मदरसे में दाखिल हो गए जी, सारा खानदान छोड़ छाड़ कर 3 साल रहे हजूर पाक के मदरसे में। 3 साल 5374 हदीसें याद की। किसने? अबू हुरैरा। हजूर इस्लाम की थैली में दम कर दिया। इनकी थैली में खजूरें थी और नसीहत, किसको उल्टना नहीं। जिस मैशत का मसला लिए फिर रहे हैं, बच्चे को दीन पढ़ाएंगे कहाँ से खाएगा। मैं को खुदा की कसम में सोचना पड़ता है क्या खाएं क्या ना खाएं। आज भी दोपहर के दस्तरखान पे बकरे का गोश्त अलहदा था, मछली अलहदा थी, साग अलहदा था, 10-20 चीजें मुझे मिन्नतें कर रहे थे, मैंने 1-2 चीजें थोड़ी थोड़ी ली। रात में लिए फिर रहे थे, नहीं हमें सोचना पड़ता है खुदा की कसम। और तुम कहते हो कहाँ से खाएंगे? अल्लाह अकबर, हमारा वादा उस रब ने लिया है। तुम्हें यूरोप पर यकीन है, हमें जमीन और आसमान के मालिक पर यकीन है, हमें मोहम्मद की दुआओं पर यकीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू हुरैरा आए और अबू हुरैरा की थैली थी, उसमें कुछ खजूरें थी। हजूर पाक ने दम कर दिया और उनको नसीहत की, इस थैली को उल्टना नहीं। हजूर के जमाने में उस थैली से खजूरें खाते रहे, अपने मेहमानों को खिलाते रहे। हजरत अबू बकर के जमाने में खिलाते रहे, मेहमानों को खिलाते रहे। हजरत उमर के जमाने में खिलाते रहे, 10-12 साल जमाना खाते रहे। हजरत उस्मान के जमाने में खाते रहे, खिलाते रहे। वो 25-26 साल तक उस थैले की खजूरें खत्म नहीं हुई, जिसमें प्यारे नबी ने एक बरकत की दुआ की। आज मैं सुबह दरस दे आया हूँ, लोगों बरकत या कसरत, लोग कसरत, पैसा ज्यादा, बदौलत ज्यादा, जमीन ज्यादा, इसके पीछे भागे हैं। बरकत का पता कोई नहीं। ये हजूर की दुआ है। किसको? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु। थैले में दुआ लगी और दूसरी दुआ की, चादर दम की, फरमाया अपने जिस्म पे लगा लो, तेरा इल्म नहीं भूलेगा। इनको इतनी बरकत हुई, 5374 हदीसें इनको याद हो। अबू हुरैरा कहते हैं, तफसील का वक्त नहीं, अबू हुरैरा हज़रत अनस भी हजूर के खादिम थे। माँ ने अपना बेटा जवान हजूर की खिदमत में उम्मे सुलैम ने भेजा, यूरोप नहीं भेजा, जर्मन नहीं भेजा। 2 नंबर तरीके से रास्ते में मौतें आती। आज मुझे बतला रहे थे मंडी बहुद्दीन के लोगों ने इस साल 1.5 साल में 62 के 65 लाशें बीच में, वो किसको कहते हैं, डंकी लगाकर उसके में वापस आई हैं। हाँ, ये यकीन कमजोर हो गया इस मुसलमान का। ये भैंसों को 20 भैंसे 40 भैंसे, ये उनका दूध थोड़ा हो गया, उनको टीके लगाता है। उनको क्या लगाता है? टीके लगाता है। इसको रब के फैसले पर इत्तफा नहीं है, इसको रब के दिए पर यकीन नहीं है। ये जबरदस्ती दूध निकालता है, कहता है फिर मेरे बच्चे नेक होंगे, मेरे बच्ची नेक होंगे। नहीं नेक होंगे जी, फेसबुक पे बदमाशियां करेंगे, नंगी फिल्में देखेंगे, तेरे सर का दर्द बनेंगे। तूने शुरू में जुल्म किया, हाँ, भैंसों को टीके लगाकर तूने इनको दूध पिलाया है, रब के तवक्कुल को तूने छोड़ा है। हाँ, माँ के सीने में खून होता है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा रोता है। अल्लाह जानते हैं कि ये छोटा बच्चा ये रोटी नहीं खा सकता, ये रोटी नहीं खा सकता। माँ के सीने में, जो साइंसदानों से पूछो, हर माँ के सीने में खून होता है। जो बच्चा पैदा होता है और रोता है तो अल्लाह उस बच्चे की खातिर माँ के सीने के खून को दूध बना देते हैं। खून नापाक, खून हराम, अल्लाह हराम और नापाक को अपनी कुदरत के बल बोलते उस बच्चे की खातिर पाक दूध बनाते हैं। लेकिन ये बिगड़ा हुआ जालिम माँ बाप, अल्लाह ने इनको बेटा दिया, बेटी दी कदर नहीं। मेरी बीवी का हुस्न खराब ना हो जाए, वो शादी ब्याह में जाएगी, शॉपिंग सेंटरों पे जाएगी, बूढ़ी बूढ़ी ना लगे, लिहाजा बिगड़ा हुआ बेहस और बेगैरत खामिद और इसकी बेहस और बेज़मीर बीवी, इन्होंने बच्चे के दूध को, उसको दूध नहीं पिलाते, डब्बे पे लगा देते हैं। इन्होंने बच्चे का पहला हक मारा, डब्बे पे लगा दिया। अकबर अल-इबादी कहते हैं इनमें कब खो आएगी वालिदैन के अतवार की, दूध है डब्बे का, तालीम है
اغیار کی. انہوں نے بچے کا پہلا حق مارا, اس کا دیا ہوا رب کا دودھ انہوں نے روکا اپنے فیشن کا شکار ہو کر. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا فرما بردار ہوگا. نہیں, رب سزا دے گا. رب کے دیے حق کو تم نے پامال کیا, تم نے بچے کے حق پہ ڈاکہ ڈالا, تم نے اس بچے کی ابتدا کی پرورش پہ ڈاکہ ڈالا. اب یہ بچہ انسٹرکٹر بنے گا تو یاد رکھو ظلم کرے گا, یہ وکیل بنے گا تو ظلم کرے گا, یہ وزیر اعظم بنے گا, صدر بنے گا, آرمی چیف بنے گا تو عافیہ کی طرح قوم کی بیٹیاں بیچے گا. تم سمجھتے ہو کہ ان سے انقلاب آئے گا؟ نہیں آئے گا. جی اس کی بنیاد گھڑ پڑی ہے. جی جنید بغدادی وہاں پیدا ہوتے تھے, حسن بصری وہاں پیدا ہوتے تھے, جن کی ماں اور باپ کی زندگی پڑھو. ماں خامد کو ملنے سے پہلے دلہن مصلی بچھا کے رب کے ساتھ نماز پڑھ کر باتیں کر کے خامد کے سامنے جاتی تھی, اور خامد مصلی بچھا کر 2 نفل مسجد میں پڑھ کر بیوی کے بعد میں جاتا تھا. پہلے رب سے مانگتا تھا اللہ میاں بیوی کا نیا رشتہ ہو رہا ہے, ہماری ملاقات ہونے والی ہے, اللہ ہماری ملاقات ایسی بنانا جو تیری ملاقات کا ذریعہ بنے, تیرے نبی کے دیدار کا ذریعہ بنے, ہم سے ناراض نہ ہو جانا. وہ اس طرح اللہ کو میاں بیوی ملتے تھے اور رات ملاقات کرتے تھے, اٹھ کر صبح تہجد پڑھتے تھے, فرض نماز پڑھتے تھے, اور ان کا جو حمل ٹھہرتا تھا وہ بچہ کو حسن بصری پیدا ہوتا تھا, جنید بغدادی پیدا ہوتا تھا, ویسے کرنی پیدا ہوتا تھا, امام رازی پیدا ہوتا تھا, امام غزالی پیدا ہوتا تھا, امام بخاری پیدا ہوتا تھا, امام شافعی پیدا ہوتا تھا. وہ پیدا ہوتے ہیں, یہ گلوکار پیدا ہوں گے. تم نے ناچ گانے سے شادی کی بنیاد رکھی. سو رہے ہو, کھو تو نہیں رہے. تم نے بنیاد غلط رکھی ہے. آپ اپنی بلڈنگ کی بنیاد بھوسے پہ رکھ دیں تو بلڈنگ ٹھہرے گی گرے گی؟ بولو. تم نے بنیاد غلط رکھی ہے. تم نے بچے کا حق مارا ہے, پھر اللہ کے دیے بھینس کے تھنوں میں دودھ پر تمہارا صبر نہیں ہوا, توکل. تم نے ٹکر نکال کر دودھ نکالا ہے. اور کبھی میں دیہاتوں میں جاتا تھا اور اپنے بچوں کو دیسی گھی اور اصلی انڈے اور یاد رکھو مکھن, کبھی دیہاتوں میں ڈالٹے گھی کا استعمال جرم تھا. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے, خدا قسم دیکھا, میں زمیندار کا بیٹا ہوں, ہم نے وہ وقت دیکھا ہے. آج دیہاتوں کے اندر بھی دیسی گھی نہیں ہے. کبھی گھر کا سربراہ ایک کماتا تھا, سب کھاتے تھے, اب سب کماتے ہیں پھر پوری نہیں پڑتی. اب ڈالٹا بچوں کو دے رہے ہیں اور اپنا دیسی گھی اور دودھ شہر میں جا کر بیچ رہے ہیں. آج صبح ہم نے ناشتہ کیا نا تو بڑا چوری تھا, 100 مربع میں اس کا فارم. کتنے میں؟ تو رات میرا بیان سن کر صبح علماء نے کہا, میں نے رات میں کھانا نہیں کھایا, میرا دل نہیں تھا. میں نے کہا تم جاؤ کھاؤ. میں لیٹ گیا بیان کر کے, میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ پتہ ہے ان کو پتہ, بہت نہیں تک میں میرا دل نہیں, میں نے کھانا کھا لیا ہے, محمد کا دین بیان کر لیا, بس میرا کھانے بانے کے ہم دسترخوان پہ پیٹ بھرنے والے تو تھوک کے حساب سے وہ لوگ نہیں ہیں. جاؤ, نہیں کھایا. کل سارا دن بھی نہیں تھا. صبح ان کا منتیں کرنے لگے گھنٹہ بیان کے بعد, کہنے لگے آج ایک ایسا چودھری تھا ہمارے علاقے کا, وہ کبھی علماء کے بیان نہیں سنتا, کبھی بیٹھتا ہے تو 5-10 منٹ بیٹھتا ہے, اور آج رات بیان سنو اس نے کہتا ہے زندگی میں, وہ وہاں کے علماء کہہ رہے تھے ان کو مل کر, کہتے ہیں خدا کی قسم زندگی میں سکون کی ہوا نہیں لگی تھی. یہ پتہ نہیں کیا مولوی صاحب تھے, یہ کیسی باتیں کر کے چلے گئے ہیں, میرا اندر دھو کر چلے گئے, میرا اندر دھو کر چلے گئے. میں دل کا مریض ہوں, میں جانے کب مر جاؤں, میرا بائی پاس ہوا ہے. مولویوں کو منت کی, اس مولوی صاحب کی درخواست کرو کہ میرے گھر کا ناشتہ قبول کر لے. میں کہتا ہوں میں نے کرنا نہیں. 3-4 مفتی مولوی وہ سارے چمٹ گئے, اصرار کرنے لگے. جو میں گیا نا, اللہ اکبر, میں نے کہا میرے سال انڈے ونڈے گوشت سالوں کچھ نہیں کھانا, چلو تمہارا اصرار ہے تھوڑی دہی کھا لیتے. جو میں کھایا نا تو 1-2 پراٹھے دیسی گھی والے آ رہے تھے, اور پیچھے خصوصی کہا جا رہا تھا یہ حضرت صاحب کے لیے دیسی گھی والے, باقی سب کے لیے ڈالٹا گھی تھا. 100 ایکڑ زمین مہمانوں کے لیے کیا آ رہا ہے؟ اب کوئی گلا مہمانوں کو نہیں ہونا چاہیے. ان کا بگڑا یقین, انہوں نے اپنے جنے بچوں کو اب خالص پلانا چھوڑ دیا ہے. مسلمانوں واپس آؤ, اپنا یقین ٹھیک کرو. آؤ یقین کرو گے ٹھیک. کون کھلاتا ہے؟ اوپر سے نہیں بولنا, میں عجیب بات کرنے لگوں. کون پالتا ہے؟ بیٹا بیٹی کون دیتا ہے؟ ماں کی چھاتی کے خون نپاک کو دودھ کس نے بنایا؟ کہو مریم نواز نے, کہو زرداری نے, کہو خان نے, کہو جرمن نے, کہو یورپ نے, کہو تمہاری وکالت نے. ہے جرت تو کہو, ہے جرت تو کہو. ان لگڑے لولوں کے پاس کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو مت خراب کرو. ہاں سوائے بے حیائی کے, بے حسی کے. اللہ نے کیا, کس نے؟ ہمارا یقین خراب ہے, اس پڑھے لکھے کا یقین خراب ہے. یہ کہتا ہے IMF راضی ہوگا تو ملک چلے گا, عالمی برادری راضی ہوگی تو ہم چلیں گے. یہی یقین ہے. یہ رب کا نام لیتے, آپ نے کسی ایک لیڈر کا نام سنا ہوگا کہ رب راضی ہوگا تو ہم چلیں گے, رب راضی ہوگا تو ہمارا ملک چلے گا.
بولو کبھی کسی نے کہا یہ ہم کہنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ تم یاری نہیں لگاتے؟ آؤ ایک کیڑے کی بات سنو، تمہیں کچھ کہہ جاؤں، عقیدہ ٹھیک کرو۔ ایک کیڑا بول رہا، موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ جا رہے تھے، علماء توجہ کریں، علماء توجہ کریں، موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ بیوی گھر اکیلی چھوڑ کر آئے، انسان دل میں خیال آیا، اللہ نے بات سمجھانی تھی، دل میں خیال آیا کہ بیوی گھر اکیلی ہے، کھانے پینے کا کیا بنے گا، دل میں ہے، اور بس سے آ جاتے ہیں نا خیالات، خیال آیا، اللہ نے اپنے موسیٰ کلیم پر وحی نازل کی کہ اے میرے موسیٰ اپنے ہاتھ کی لاٹھی پتھر پر مار، ایک بڑی چٹان پر ماری، چٹان ٹوٹ گئی، نیچے پھر چٹان، حکم ہوا اس پر لاٹھی مار، پھر نیچے چٹان، حکم ہوا پھر لاٹھی مار، پھر نیچے 3 چٹانوں کے نیچے ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہم کو اللہ سمجھا رہا ہے کہ تو کہتا ہے میری بیوی کا کیا بنے گا، ان 3 چٹانوں کے نیچے اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا دینے والا کون؟ اگلی بات سننا، اتنی بات تو تم نے علماء سے سنی ہوگی، میرے ساتھ توجہ دو، میری توجہ کو نہیں، بیٹھ جاؤ یار، اور بند کرو گے، اسی بند کرو، بند کر دو اسی پہلے کس نے کہا بند کرو؟ تمہیں ہمیں کوٹ اتارنے پڑتے، اللہ کے نام کی گرمی اتنی ہے کہ پسینہ آتا ہے، روز نہانا پڑتا، تمہیں ٹھنڈ لگی ہوئی یا مولویو کوٹ موٹے موٹے پہنے، دھیان دو میری طرف، توجہ کو، یہ بات تو آپ نے مولویوں سے سنی ہے نا کیڑے والی، اگلی بات نہیں سنی، اس کیڑے کا وظیفہ سنو، اس کیڑے کی تسبیح سنو، اس کیڑے کا ذکر سنو۔ خدا کی قسم وہ کیڑا بھی رب کو اتنا پہچانتا تھا، تمہارے وکیل اور جج اور جنرل اور حکمران لڑتا ہے ان پر، یہ بھی رب کو اتنا پہچانتے ہیں؟ اس کیڑے کی تسبیح سنو، وہ کیڑا کہہ رہا تھا سبحانہ من یرانی، کیڑا کیا پڑھ رہا تھا؟ سبحانہ من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مقامی ویذکرنی ولا ینسانی۔ اس نے 5 اللہ کی بڑھائیاں بیان کی، کہا پاک ہے وہ ذات سبحانہ من یرانی جو مجھے ان 3 چٹانوں کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، ویعرف مقامی اور وہ میرے مکان کو بھی پہچانتا ہے، ویسمع کلامی اور میری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ویذکرنی اور وہ میرا رب مجھے یاد رکھتا ہے، ولا ینسانی میرا رب مجھے بھلاتا نہیں ہے۔ وہ وہاں بھی اللہ اللہ بول رہا ہے، کون؟ کیڑا، اور تمہارے منہ پر کب اللہ آئے گا؟ عالمی برادری، عالمی برادری، عالمی برادری، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تو پڑھ گیا، تجھے LLB بنا دیا، تجھے ڈگری دلوا دی، تجھے ماسٹر بنا دیا، تو کب کمائے گا، کب کمائے گا، کب کمائے گا؟ میں کہیں کو کہتا ہوں یار بچہ جوان ہو گئے شادی کیوں نہیں کرتے؟ شاہ جی ان کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ابھی کمانے والا بھی کماؤ تو کما رہے گا، ابھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا اور ہوا میں اڑ رہا ہے۔ میرا پہلا بیٹا پڑھتا تھا، میں نے شادی کر دی، میں دادا بن گیا، دوسرا بیٹا پڑھتا ہے، آپ کے علاقوں میں بھی بیان کر کے گیا ہے، دونوں بیٹیاں بھی پڑھتی ہیں، تینوں کی شادی ابھی 18 کو اجتماع ختم بخاری نکاح پڑھ رہا ہوں، تینوں پڑھ رہے ہیں، اور 23 کو بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہوں۔ ہاں ہمارا کوئی یقین نہیں کہ بیٹا کما کر لائے گا تو ہم کیسے چلیں گے، ہاں پینشن آئے گی، TRD آئے گا تو ہم چلیں گے، ہمارا یقین خدا قسم کیڑے نے بنا دیا ہے جی۔ ہم جس کا نام لیتے ہیں صبح شام لیتے ہیں، ہر میدان میں لیتے ہیں، جس کے نام کو ہر جگہ اونچا کرتے ہیں، اس نے قسم کھا کر وعدہ کیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو میرا کام کرو، تمہارا رزق میرے ذمہ ہے۔ یہودی کمپنی کا کام کرے یہودی ذمہ لیتے ہیں، امریکی کمپنی کا کام کرے امریکی ذمہ لیتے ہیں، تم جن کا کام کرتے ہو ہاں جی تمہیں ان پر اعتماد ہے، ہم جس کا کام کرتے ہیں ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ عجیب بات ہے، اپنے یقین کو ٹھیک کریں، آؤ واپس، اللہ اکبر، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، قسم ہے اس گھر کی جس گھر میں اللہ بستا ہے، وہ مومن کا دل ہے۔ میں نے کیا بات کہی تھی جی؟ یہ فقیر صدا لگا رہا ہے، روٹھے رب کو منا لو، دل میں بسا لو، فرش پہ رہ کر عرش پر اپنا مقام بنا لو۔ مجھے رونا کیوں آیا تھا؟ حدیث کا ترجمہ نہیں کیا، کر دوں میں پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ وہ حدیث کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کی توجہ، عوام کی توجہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی، آپ نے نبی کی بات سنو، بیٹا بیٹھ جاؤ، مجھے ہر جگہ جلسوں میں پریشانی ہے، اگر دین کو عزت اور عظمت مولوی نہیں دیں گے قوم کہاں سے دے گی؟ دین کی عزت اور عظمت کا تقاضا ہے اللہ کے نام کا، کئی ٹائم ہے، توجہ ہاں میری طرف توجہ دینا، توجہ دینا میری طرف۔ میں کل سے نکلا ہوا ہوں، یہ بیٹے بیٹیاں گھر، میں نے فون نہیں کیا، مجھے فرصت ہی نہیں ملی، اللہ کے سپورٹ کر کے نکلا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی طور پر، اللہ بہت زیادہ مہربان ہے،
اللہ کے حوالے بھی کچھ کرو. سارے خدا خود ہی بننا چاہتے ہو؟ میری طرف دھیان دینا، ادھر دیکھنا دھیان. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان. حضور کو قسم کھا کر بات کہنی پڑی. ذرا بات سن لینا. سر حدیث کا ترجمہ کروں گا، دو ترجمے کر کے جا چاہوں. حضور پاک قسم کھا رہے ہیں اور قسم کھا کر حضور کو بتلانا پڑا تاکہ ان میرے نلائق امتیوں کو میری بات پر بولو یقین آ جائے. ان کا یقین خراب ہوا ہے، ان کا یقین آئی ایم ایف پر، ورلڈ بینک پر، ان کا یقین زمین پر، ان کا یقین پینشن پر، ان کا یقین جی دماد وہ ہو کہ جو کما کر لائے، بیٹی بے غیرت قسم کے دمادوں کا اور ان کے باپوں کا، جی بیوی وہ ہو جو میکے سے بہت کچھ لے کر آئے، جی بیوی کمانے والی ہو، پھر ہمارا گھر کا سرکل چلے گا. یقین ٹھیک خراب ہے. اب سننا، حضور نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی کیا میں یاخذ انی ہؤلاء کلمات، کون ہے جو مجھ سے چند باتیں سیکھ لے فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. مشکات کی حدیث. کون ہے جو چند باتیں ان پر خود عمل کرے یا عمل کرنے والوں تک پہنچائے. حضرت ابو ہریرہ کا یا رسول اللہ میں یہ کام کروں گا. اللہ کے رسول نے فاخذ بیدی، ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑ کر یہ بات سنائی. جب بھی میں حدیث سناتا ہوں علماء یہ حدیث سناتے تھے تو ہاتھ پکڑ کر، کیونکہ حضور نے یہ حدیث ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا. حضور پاک کا قسم کھانا ایک تاکید کہ میری امت کو کیا ہو جائے، میرے طرف دھیان دینا، اور ہاتھ پکڑ کر کہنا دوسری تاکید کہ میری امت کو کیا ہو جائے. اب بتاؤ منڈی والوں اگر یقین کر رہے ہیں حضور کی بات پر تب میں سناتا ہوں. تمہارے 4 مسئلے حضور کے 4 جملوں میں حل ہیں اگر یقین کر رہا تھا. میرا پسینہ آ رہا، مجھے گرمی لگ رہی، میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں. یہاں میرا ارادہ تھا بہت دھیما دھیما بولوں گا. میں کل سے بول رہا ہوں، بڑے بڑے بیان ہو رہے ہیں، آگے بیان ہے، اسلام آباد بیان ہے، پشاور بیان ہے، تو میں نا ایسا ہو رہا، لیکن اللہ کے نام نے مجھے جوش دلا دیا. اگر تم نے اپنے نبی کے قسم کھا کر کہی بات پر ہاتھ پکڑ کر حضور کے ارشاد فرمانے پر آپ نے یقین کرنا ہے، شک نہیں کرنا، اور پھر حضور کا بننا ہے، ادھر ادھر کے بتوں کو توڑنا ہے، تب میں 4 جملے سناؤں گا. تمہارے 4 مسئلے حل ہیں جو تمہاری پوری معیشت کی ٹیم کے پاس نہیں ہے. تمہاری پورے یہ معاشی کنگال اور چور جنہوں نے قوم کے مسائلوں پہ ڈاکہ ڈالا ہے، ان کا پیٹ پھر نہیں بھرا، انہوں نے قوم کی بیٹیاں بیچی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ نے یہ یقین ہٹانا ہے، اللہ پر یقین، نبی پر یقین بنانا ہے اور اپنے نبی کو سچا ماننا ہے، صرف زبانوں کی حد تک، نعروں کی حد تک نہیں، تب میں 4 جملے سناؤں گا. تمہارے 4 مسئلے حل ہیں. نہیں اپنے آپ کو ٹٹولو ٹٹولو. پہلا مسئلہ اتق المحارم تکن عابد الناس. ہائے ہائے، حضور فرماتے ہیں حرام کام چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ کیا چھوڑ دو؟ کیا چھوڑ دو؟ مشرق مغرب سے منڈی بہت دین نہیں، مشرق مغرب کے انسانوں میں سب سے بڑے بزرگ تم بن جاؤ گے. کہاں؟ کس علاقے کے؟ ہمارا نبی صرف منڈی بہاؤدین کا ہے یا پوری دنیا کا ہے؟ کسی ایک زمانے کا ہے یا سارے زمانوں کا ہے؟ حضور کی باتیں پورے عالم کے لیے ہے یا کسی خاص طبقے کے لیے؟ علماء بیٹھے ہیں. اتق المحارم تکن عابد الناس. مولوی صاحب اس میں تفصیل ہے. اللہ کے نبی نے ایک نسخہ دے دیا ہے کہ مت ٹکرے مارو، کسی کے سفید بال دیکھ کر اس کو بزرگ مت سمجھو. چٹی داڑھی تے وسا نہ کرنا بزرگ بندہ کوئی کوئی. یہ سمجھے سفید داڑھی والا بزرگ ہے. اگر سفید داڑھی والا غیر معلوموں کو دیکھتا ہے بزرگ ہے. اگر وہ رشوت کھاتا ہے بزرگ ہے. اگر اس ظالم سفید داڑھی والے نے ساری جائیداد بیٹوں کو دی، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، یہ بزرگ ہے. اگر یہ سفید داڑھی رکھ کر دکان پر خیانت کرتا ہے، یہ بزرگ ہے؟ نہیں. حضور نے بزرگی کا کیا دے دیا؟ معیار. بزرگ کون ہے؟ آپ جھونپڑی والا بھی بن سکتا ہے، مفتی صاحب بھی بن سکتے ہیں، کالی داڑھی والا بھی بن سکتا ہے، سفید داڑھی والا بھی. تھرمامیٹر حرام چھوڑے، حرام دیکھنا چھوڑے، کسی کی وہ بیٹیاں نہ دیکھے فیس بک میں، بدماشی میں، تویج گنڈے کی آڑ میں.
حرام کمانا چھوڑے، حرام کھانا چھوڑے، سود، رشوت، جھوٹ، ملاوٹ، اپنی قوم کے ضمیر بیچ کر کافروں سے پیسے لے کر اپنے قوم کی ضمیروں کا سودا نہ کرے۔ جو حرام سے بچتا ہے، داڑھی منڈانا ایک مٹھی سے پہلے حرام ہے، سارے ایما کر دی، مونچھ اتنی لمبی رکھنا کہ ہونٹ کے کناروں کو چھو لے حرام ہے۔ حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے میری شفاعت نہیں ہے، حوض کوثر نہیں ہے، ان کی قبر میں سخت عذاب ہوگا، منکر کی سختی سے پیش آئیں گے۔ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، ولا یشرب من حوض من طول شاربہ من طول شاربہ اوکب باربعۃ اشیاء، جس کی مونچھیں لمبی ہوں گی اس کو 4 سزائیں ہوں گی۔ اوجز المصالح فی شرع موت مالک، نمبر 1 لا یجد من شفاعتی، میری سفارش نہیں ملے گی، ولا یشرب من حوضتی، حوض کوثر نہیں ملے گا، ویعذب فی قبری، اس کی قبر میں سخت عذاب ہوگا، ویبعث اللہ المنکر والنکیر الیہ فی غضب، منکر نکیر سختی سے پیش آئیں گے۔ حضور فرماتے ہیں من طول شاربہ فلیس منا، جو مونچھیں لمبی لمبی رکھے، حضور فرماتے ہیں ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے مونچھیں چھوٹی رکھو، رکھنی پڑے تو اوپر کا کنارہ ننگا رکھو۔ اس بچے کی دیکھو مونچھ، دیکھ رہے کنارہ ننگا، کنارے کو ننگا رکھنا ہے، ہر قسم کے حرام کو چھوڑنا ہے، شلوار ٹخنوں پر نہ ہو، شادی گاہ میں ڈیم بینڈ باجا ڈھول دھماچے حرام ہے، ان کو چھوڑو۔ جو حرام سے بچتا ہے، سود سے، رشوت سے، دھوکے سے، ملاوٹ، جوئے سے، ظلم سے، قتل سے، بغیرتی سے، بے حیائی سے، وہ کون ہے؟ وہ بزرگ ہے۔ بنو بزرگ، بنو بزرگ۔ اور اگلا جملہ سننا، سارے بزرگ بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ بزرگ کون ہے؟ جو حرام سے بچے، زبان نبوت کہہ رہی ہے، بزرگ کون ہے؟ فرض نماز کو چھوڑنا حرام ہے اور حرام سے بچنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے اور زکوٰۃ نہ دینا چھوڑنا حرام ہے۔ سن رہے بات جی؟ گانے حرام ہیں اور قرآن کو صحیح پڑھنا فرض ہے جی۔ جو ان باتوں کا خیال کرتے ہیں حضور ان پہ مہر لگا رہے ہیں، وہ بزرگ ہیں۔ کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے بزرگ، محلے کے، بستی کے، ساری کائنات کا بڑا بزرگ ہے، زبان نبوت کہہ رہی۔ ایسے بزرگ بنو، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ چودھری بھی بن سکتا ہے، شاہ بھی بن سکتا ہے، ذمہ دار بھی بن سکتا ہے، وکیل بھی بن سکتا ہے، جوان بھی بن سکتا ہے، بوڑھا بھی بن سکتا ہے، مولانا مفتی بھی بن سکتا ہے۔ اگر حرام سے بچنے والا ہے پھر مفتی، حرام سے بچنے والا ہے پھر قاری، حرام سے بچنے والا ہے پھر مولانا۔ اے مولانا بڑا طاقتور ہے، جڑا حرام تو جڑا حرام تو نہ بچے، اس مولانا دی مقدر ہے غلامی۔ ہن سارے دی جی جی کر، جنوں بیوی گھر منگل تو سالہ نہیں دوسری بار دیتی، وہ بھی تجھے آ کر کہے گا مولوی ٹائم ہو گیا، میں کہ بھگت پترا ہوں۔ تو نے ایک غلامی کرتا کہیں تو ہم بادشاہی کرتا، بھگتے کا جی جی کرے گا۔ آ ادھر، سن رہے سو رہے ہو؟ دوسرا جملہ حضور کہتے ہیں ورز بما قسم اللہ تکن اغنى الناس۔ ہائے ہائے، خدا قسم ساری دنیا کے مسلمانوں کی بیماریوں کا علاج بتلا دی۔ فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ کی تقسیم پر اغنى الناس، پوری دنیا کے انسانوں میں سب سے بڑا مالدار بن جاؤ گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سب سے بڑا مالدار وہ نہیں ہے منڈی بہو دین کا جس کے مربے زیادہ ہوں، یہ میرا اور آپ کا آنکھ۔ سب سے بڑا مالدار وہ نہیں ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہوں۔ حضور نے فرمایا سب سے بڑا مالدار وہ ہے جس کے دل میں اپنے اللہ سے گلا کوئی نہیں۔ کہتا ہے ربا تو بیٹے دے میں تب خوش، بیٹیاں دے تب خوش، فقیر رکھ میں تب خوش، تندرست رکھ میں تب خوش، آنکھیں لے تو میں تب خوش، آنکھیں دے تو میں تب خوش، جوانی دے میں تب خوش، بڑھاپا دے میں تب خوش، امیری دے میں تب خوش، غریبی دے میں تب خوش۔ اے اللہ تو جس حال میں مجھے رکھے میں تجھ سے خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلا نہیں ہے۔ ایک وہ کائنات کا سب سے بڑا مالدار ہے، نمبر 2 وہ کائنات کا سب سے بڑا مالدار ہے جس کی نظر اللہ کے سوا کسی کی جیب پر نہ، یہ مجھے کچھ دے وہ مجھے کچھ دے، نظر کہیں نہیں رکھنی، کس پر؟ اللہ ساری جہان کے لوگوں کو تمہارے پیچھے لائے۔ رشید گنگوئی مسجد میں بیان کر کے جا رہے ہیں، جوتے میں پاؤں ڈالا اور جوتا کھردرا محسوس ہوا، شاگردوں کا دیکھو کیا ہے، اور کسی نے پیسے اندر ڈال دیے، شاید قبول کریں۔ حضرت نے روک کر کہا یہ ہے اس دنیا کی حقیقت، جب اس سے منہ موڑ کر اللہ کو مقصد بنا کر چلو گے، اللہ اس دنیا کو سمیٹ کر تمہارے قدموں میں لائے گا۔ 25ویں پارے میں اللہ نے کہا ہے من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، اللہ کہتے ہیں جو آخرت کا طالب ہو جاتا ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جو آخرت کو چھوڑ کر دنیا 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 دنیا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا دیتے ہیں جتنا مقدر میں لکھا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لالچی نہیں بننا۔ مولانا اشرف تھانوی فرماتے ہیں اور ہمیشہ مزے سے رہنا چاہتے ہو تو 3 باتیں سیکھ لو۔ ہمیشہ مزے سے رہنا چاہتے ہو کتنی باتیں؟ 3۔ اللہ کے سوا کسی سے مال کی تما نہیں کرنی، 1۔
اللہ کے سوا کسی سے عزت کی تما نہیں کرنا، یا مجھے عزت دے. 2، اللہ کے سوا کسی کے پاس سکون کی تما نہیں کرنی. جب تم اللہ کے سوا بحر کے محکمے، اندر کے محکمے زید بکر سے تما کرو گے کس کی؟ سکون کی، اور وہ تمہیں سکون نہیں دیں گے، تم پریشان ہو جاؤ گے. عزت کی تما کرو گے، جب وہ عزت نہیں کریں گے پریشان ہو جاؤ گے. اور رزق کی تما کرو گے جب تمہیں رزق بولو ادھر سے اتنا کچھ ملے، ادھر سے اتنا کچھ ملے، تمہاری توقع کے مطابق نہیں ملا، تم کیا ہو جاؤ گے؟ جب کسی سے تما ہی نہیں رکھنا، نہ عزت کا، نہ سکون کا، نہ رزق کا، بس صرف کس سے تما؟ اللہ سے رکھنا، کسی سے تما ہی نہیں. پھر اگر کچھ آ گیا تو دل خوش ہو جائے گا، نہیں آئے گا تو پریشان نہیں ہو گیا، ہر وقت مزے میں رہو. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ کتنا آسان مالدار ہونے کا نسخہ حضور دے رہے ہیں. جرمن جا کر بھی نہیں ملے گا. تمہارے یہ بڑے جو بڑے کھڑپینچ ہیں نا، اربوں خربوں پتی، ادھر بھی جزیرے، بیر بھی جزیرے، اور ان کی نوکریاں بھی کس کے لیے؟ پھر بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے. وہ بڑی عجیب بات بتلا رہے تھے. صدر ایوب تھا نا، کسی علاقے میں آیا تو ہر طرف شور، لوگوں کتا کتا دو کتا 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 کتا، تو وہ پریشان ہو گیا، یار مجھے سارے کتا کتا کی جا رہے. عجیب بات. تو جب اس کو کسی نے چائے کی دے نا کپ آدھا پی کر اس نے پھینک دیا، اس نے کہا کتے کا جھوٹا پینے کے قابل نہیں ہوتا. جی ابھی تھوڑا سا پہلے گیا یہاں باہر بیٹھا ہے فٹ باتوں پہ، اس کو سارے کا توڑ 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 توڑ. عزت ہے، عزت تو حاجی عبد الوہاب کی ہے، جو بوڑھا 97 سال کی عمر میں ریٹائر نہیں مرتا ہے. تو میں میاں والی سے گاڑی دوڑا رہا ہوں، پوری موٹر وے کے اوپر انسانوں کے سمندر تھے، او پوری دنیا پاکستان سے سمٹ لوگ کر مر کر کوئی شکیل بھی نہیں. وہ بابا جا رہا ہے، وہ ساری زندگی ایک سبق پڑھاتا رہا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. جو اللہ کے غیر کی نفی کرتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، خدا کی قسم فإن العزت للہ ولرسولہ، عزت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. وہ مر کر بھی اللہ ان کی عزت کرواتا ہے. سارے لوگوں کے دلوں میں اللہ سٹ مارتا ہے. پہنچو بخشے چاہتے ہو تو میرے درویش کی دروازے عزت لیے پھر رہے ہو. جن کو جنازہ نہیں آتا، جن کو کوئی جنازہ سے گورنر مر گیا، لاہور پاکستان کا گورنر مردار مرا، اور سارے سرکاری مولویوں نے فون بند کر لیے، ہمیں گورنر کا جنازہ نہ پڑھانا چکے، اس کے اندر محمد کی بدبو تھی، بغض کی بدبو تھی، محمد مصطفیٰ کی خوشبو نہیں تھی. ایک سرکاری ملا نے، پیپل پارٹی والے نے، چھوٹی چھوٹی داڑھی والے نے، اس نے افضل چشتی اس کا نام تھا، اس نے جنازہ پڑھا دیا. میرے پاس آیا کہ مجھے بخاری پڑھا دو، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، طلبہ کے ساتھ آ کر پڑھاؤں گا. اللہ اکبر، بیچارہ پڑھا تو بیٹھا، پھر پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا، یورپ دوڑ گیا، اور وہاں دیکھ کر چین نہیں اس کو آتا تھا. اس کے خاندان والے بتلاتے ہیں اتنا پریشان ہے کہ ہے مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں چلا گیا ادھر ہی مر گیا. اللہ اکبر. اور تمہیں صحیح جنازہ پڑھانے والا بھی نہیں ملے گا. محمد کے نوکر بن جاؤ، خدا کی قسم تمہارے جنازے اور تمہیں غسل بھی شیخ الحدیث دیں گے، اور تمہارا جنازہ پڑھانے والے بھی حافظ عالم شیخ الحدیث تمہارے سروں میں کھڑے ہوں گے. میرے شیخ صوفی سرور صاحب فوت ہوئے، میں محمد اکرم بخاری پڑھانے والا، مفتی حسن بخاری پڑھانے والے، ہم لوٹوں سے غسل دے رہے ہیں، بیٹے ان کے پیچھے کھڑے ہیں، شاگرد غسل دے رہے ہیں، مفتی حسن مجھے لوٹے پڑھا رہے ہیں، محمد اکرم میرے ہاتھوں سے بڑے اعزاز کے ساتھ پنڈلیاں دھو رہا تھا، قرآن والے ہاتھوں سے پنڈلیاں دھو رہی ہیں. عزت اسے کہتے ہیں قبرستان میں دفناتے ہیں تو پوری قبرستان میں خوشبو بیٹھ جاتی ہے. بھوکھو عقیدہ ٹھیک کرو، کرو گے کس سے وفا؟ اپنے نبی سے، اپنے رب سے، قرآن سے، سنت سے. حضور نے دوسرا جملہ کیا کہا؟ اللہ سے گلا مت رکھو، لوگوں سے تمام مت رکھو. اللہ جب لوگوں کو چاہے گا تمہارے پیچھے بھیج دے گا جتنا مقدر میں ہے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں تما کسی سے نہ کرو، مانگو اللہ سے، اللہ بھیج دے کو محبت والا آ جائے تو پھر انکار نہ کرو، اس کا دل رکھ لو. تما تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے. تیسرا جملہ حضور فرماتے ہیں آصب الی جارکتکم مومنا، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ گے. تم جا رہے ہو ایمان بنانے یورپ میں، مغرب میں، پڑوسن سب سے قریبی بیوی کا حق مارا ہوا ہے، بیوی کا دل دکھا ہوا ہے، 40 گھروں تک پڑوسی وہ تکلیف میں ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پڑوسیوں کو خیال کرے. جی ہاں جی پڑوسیوں کے بڑے حق ہوتے ہیں. ہاں پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، شراکت دار ہے، بیوی بچے ہیں، نمازی ہے ساتھ والا، ان کا مول سب کیا کرو،
حضور کہتے ہیں مومن بن جاؤ گے، بولو آسن لا جاری کا حدیث کا الفاظ پڑھ رہا ہوں، آسن لا جاری کا تکو مومنہ، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو مومن بن جاؤ گے۔ تیسرا چوتھا جملہ حضور فرماتے ہیں احب للناس ما تحب لنفسک تکو مسلمہ، دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اسے اسلام کہتے ہیں۔ مسلمان بن جاؤ گے، مسلمان بینر لکھنے سے نہیں بنتا آدمی، اور مسلمان بینر لکھنے سے اور نعرے مارنے سے، بھائی مسلمان ہونے کے لیے حضور نے پوائنٹ دیا ہے کیا؟ دوسرے کے لیے وہ پسند جو اگر چاہتے ہو ہمارے گھر کوئی بیٹی آئے، ہماری بیٹی بہو بن کر کسی کے گھر میں جائے، سچی سچی بولنا، ہماری بیٹی کسی کی بہو بن کر کسی کے گھر جائے تو کیا چاہتے ہو کہ ہماری بیٹی کے سسرال والے، ہمارا داماد، ساس سسر ہماری بیٹی کو تانے دیں گے، اچھا سلوک کریں گے؟ تو تمہارے گھر جو کسی کی بیٹی آتی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اسے تانے مت دیا کرو۔ یعنی میں کہا کرتا ہوں بہو کو کبھی بہو مت کہا کرو، بیٹا کہا کرو۔ اس میں بڑا راز ہے کہ بیٹیوں کے عیب چھپائے جاتے ہیں، اچھالے نہیں جاتے۔ جب تم بہووں کو بیٹی سمجھو گے، کبھی کوتاہی چھوٹی موٹی ان کی ہوگی تو پورے خاندان میں اشتہار نہیں لگاؤ گے۔ میں بہووں کو کہا کرتا ہوں ساس سسر کو امی ابو کہا کرو، ان کو ساس سسر امی ابو کی باتیں ادھر ادھر اچھالی نہیں جاتی، چھپائی جاتی ہیں۔ جب ساس کو ماں سمجھو گی تو ساس کی کمی کوتاہی کو اچھالو گی، خاندان آباد ہو جائیں گے، گھروں میں سکون آ جائے گا۔ محمد کا دیا نسخہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کی چوکھٹ کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا کر زندگی سیکھتے پھر رہے ہو۔ مولوی صاحب مجھے لقمہ دے رہے تھے کہ آج ہم نے یہاں بیان کا عنوان کیا رکھا ہے؟ انسان کا معاشرے میں کردار کیا ہے۔ ساری انسانیت کے سردار نے جو کردار بتلایا ہے وہی معاشرے میں انسان کا کردار ہے۔ جی ان بندر خنزیر کا کیا کردار ہے جن کو کاکی نکاکی معلوم نہیں ہے؟ ان گلوکاروں کا کیا کردار ہے؟ کردار محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے دیے اصولوں پہ کردار ہے۔ کیا ہے؟ حرام سے بچو، پوری دنیا کے کیا بن جاؤ گے؟ چار باتیں، بزرگ بڑے بن جاؤ گے، اللہ کی تقسیم پہ کیا رہو؟ گلا نہیں، مخلوق سے تنا، تم سب سے بڑے مالدار ہو۔ مالدار بڑی کوٹھی اور بڑے گھر سے نہیں بنتا آدمی۔ جی وہ میں بتا رہا تھا جنوبی پنجاب میں نا بڑے بڑے نواب ہیں اور مظاہرے نیچے بیٹھے ہیں، ایک میرے جیسا فقیر مولوی آیا اور وہ جو علاقے کا کون تھا جو نواب، اس کے ساتھ چوڑا کے بیٹھ گئے۔ وہ گھور گھور کر دیکھ رہا، کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہا میں نواب ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم سارے علاقے کے نوابوں کو جانتے ہیں، تو تمہاری پہچان میں نہیں، تیرے کتنے ایکڑ زمین ہے، کتنے مربع زمین ہے؟ یہ تو نواب کس کو کہتے ہیں؟ زمیندار۔ کتنے مربع زمین؟ انہوں نے کہا جتنی تیری اتنی میری، ہو سکتا ہے تو سے تھوڑی زیادہ۔ کہتا وہ کیسے؟ کہا مرنے کی دیر ہے، جتنی زمین میں تو دفن ہوگا اتنی میں دفن ہوں گا، اور میرا قد تجھ سے تھوڑا زیادہ ہے، ہو سکتا ہے میری زمین تیرے سے زیادہ ہو، مرنے کے بعد پتا چلے گا۔ ہاں جی، زمیندار کون ہے وہاں پتا چلے گا۔ اللہ اکبر، اگر قرآن سے دوستی لگا کر گیا ہوگا، حضور سے دوستی لگا کر گیا ہوگا، زمین پر اسلام کو زندہ کر کے گیا ہوگا، اپنی خوشی غمی میں رب کو راضی کر کے گیا ہوگا، اور سردی گرمی کے سجدے کر کے گیا ہوگا، سردی گرمی کے روزے رکھ کر گیا ہوگا، اور اپنی زمین کو پانی لگاتے ہوئے چوری سے بچا ہوگا، اور ہر پیداوار کا عشر نکال کر مسجد مدرسے غریبوں کو دیا ہوگا، مسافروں کو دیا ہوگا، زکوٰۃ حساب کر کے دی ہوگی، خدا کی قسم اللہ اکبر، جب کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور سبزی بیچتے ہوئے بھی محمد کا دین زندہ کیا ہوگا، انشاءاللہ مسکراتے ہوئے قبر اس کی حد نگاہ تک وسیع ہوگی، اور مسکراتا ہوا انشاءاللہ وہ میدان حشر میں جائے گا، اور مسکراتا ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں یہ کیا بات ہے؟ یہ نظام ہے، کیا کرتے ہو یہ چار باتیں، ورنہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا، دوسری حدیث پڑھی ترجمہ سنا دوں، پیچھے کیا کر رہا تھا، الا ان الدنیا ملعونہ، حضور فرماتے ہیں یہ ساری دنیا لعنت میں۔ کیا معنی لعنت میں؟ اللہ کی رحمت سے دور ہے ساری دنیا۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، الا ان الدنیا ملعونہ، ساری دنیا اللہ کی رحمت سے دور، لعنت میں۔ رحمت میں آنے والے چار قسم کے لوگ ہیں، ان میں اپنا نام لکھوانا ہے۔ مولانا شفیق ملتانی بول رہے ہیں، او زندہ باد، انہوں نے نام لکھوانا ہے، ادھر آؤ۔ رحمت میں آنا چاہتے ہو؟ چار کام، پہلے چار بتلا چکا ہوں، سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا مالدار، سچا مومن، سچا مسلمان۔ کرو گے خیال؟ آج جا کر بیوی کو محترمہ کہو گے؟ سب سے قریبی پڑوسی کون ہے؟ اتنا پڑوس کسی اور کا نہیں ہوتا جتنا بیگم کا ہوتا۔ بڑھاپے میں لڑا نہ کرو بیگمات سے۔ میں کشمیر کا بیان کیا، کہتے صبح درس دینا، میں نے کہا میں تو یہاں سفر میں ہوں، میں درس تب دوں گا 3 مٹی ہوئی سنتیں جو زندہ کر کے آئے گا۔ کیا سنتے تھی؟ میں نے کہا جتنے بابے عوام، بڑا مجمع تھا، میں نے کہا جاتے گھر میں تم نے اپنے بیوی کو کہنا ہے محترمہ،
नंबर 2 कहना है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नंबर 3 जरा मुस्कुराते हुए घर जाना है। ये मेरे नबी की सुन्नत है, घर जाओ मुस्कुराते हुए जाओ अजी, और सलाम करो, और अपनी बीवी को मोहतरमा कहो, इज्जत से पुकारो। और जो अपनी बीवी को सलाम करता है और मोहब्बत की निगाह से देखता है और बीवी उसका इस्तकबाल करती है और मोहब्बत की निगाह से देखती है, इन दोनों को अल्लाह रहमत और मोहब्बत की निगाह से देखता है। अल्लाह अकबर। इधर देखो, हज़रत आयशा क्या कहती थी, शम्सुन फिस समा व शम्सुन्ना व शम्सुन्ना शम्सुस समा यतलु बादल फजरी व शम्सुना यतलु बादल इशा। एक आसमान का सूरज और एक हमारा सूरज, आसमान का सूरज फजर तलु होता है, मेरा सूरज इशा के बाद घर आता है। हजरत ऐशा इस्तकबाल करती, हजूर के इस्तकबाल में अशार पढ़ती। कौन? हजरत ऐशा। अल्लाह अकबर। ये साड़ियों को देखकर, बाजार वालियों को देखकर, तवी गंडे वालियों को देखकर हंसते हैं, बीवी को देखकर घूरते हैं। यही। और बीवी फिर पहला काम क्या करती, बच्चे साइड पे कर देती, वो बच्चे खुद ही साइड पे हो जाते हैं, को पागल आ गया घर में। अब बीवी रोटी रखती है तो सालन को नहीं, सालन रखती है तो रोटी को नहीं, दोनों चीज रखती है तो टमाटर कोई नहीं, टमाटर रखती है तो नींबू को नहीं, खीरा तो किसी को मिलता ही नहीं। हाँ, तुम में से अभी 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 बतलाओ, जिसको खाने में रोज बीवी रोटी भी रखती हो, सालन भी रखती हो, पानी भी रखती हो, खीरा भी रखती हो, टमाटर भी रखती हो, नींबू भी निचोड़ के रखती हो, और खामिद के आने के टाइम में नहा धोकर लशपश होकर मेम बनकर अपने खामिद का इस्तकबाल भी करती हो। जी तुम्हारा होता है इस्तकबाल, तुम क्या करते हो? फेसबुक पर घर में जाकर जी लशपश वालियों को और बीवी को खोल कर देख रहा, इनका इलाज ऐसे ही होगा। अरे तो सुन सर, और दुकानदारियों को देखकर, छापे वालियों को देख, चौक वालियों को देखकर, सर मरियम नवाज का जलसा हो तो वहां जाकर फोटो खिंचवाने खुश होते हैं और ये कहते हैं बीवी हमारी इज्जत करे। अब क्या होगा, ये घर में बिगड़े हो जाते हैं, बीवी पूरा गंदा हाल, खस्ता हाल, मासी बनी हुई सामने आएगी, कुछ इधर बाल, इधर मैल, इधर थूक, इधर पसीना, खस्ता हाल। इसका दिल्ली घर में लगेगा नहीं। बच्चे सारे ये घर में जाते हैं गुस्से, इसको डांट, उसको डांट, इस पर गुस्सा, उस पर गुस्सा, बच्चे सारे इधर उधर हो जाते हैं, कोई मुसीबत घर आ रही हो गया। अब बीवी मारी वरना तलाक ना हो जाए। रोटी रखती है तो सालों को नहीं, सालों रखती है तो रोटी को नहीं, दोनों चीजें रखती है तो टमाटर को नहीं, टमाटर है तो खीरा कोई नहीं, और सारी चीजें पानी कोई नहीं। और अगर सारी चीजें कभी भूल कर रख भी दी तो खुद गए इस कमरे में, उस कमरे में, इधर उधर बैठा अकेला। इधर देखो, इसका दिल नहीं लग रहा घर में। अब कहते हैं साढ़े घर तक किसी ने जादू किया है। किसी जादू वाले के पास जाओ, कोई जिन आ गया। जिन नहीं आया, तूने मोहम्मद की सीरत छोड़ दी। हाँ, जिन नहीं आया तेरे घर में। अजा जो बाकी पैसे बचे हैं ना, वो जादू टोने वालों को दो, वो कहेंगे जाफरान ला, काला बकरा ला। भाई असल मसला क्या है? मोहम्मद मुस्तफा की सीरत तूने, आ इधर आ, इधर आ, मोहम्मद अकरम तुम्हें देकर जा रहा है। अकरम से सुन लो, मैं नाम का अकरम हूं, अकरम से सुन लो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अकरम, दुनिया में रहोगे बन के अकरम, आखिरत में मिलेगा मुकाम अकरम। हाँ, अमल करो, करोगे अमल? एक तो घर टाइम से जाया करो, और घर में जाकर मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल, बामरे मजबूरी इस्तेमाल, बहर कारोबार बिजनेस सारी घर में कम से कम, और खुशक पिशक नहीं चलता। बीवी की पसंद की, बच्चों की पसंद की, अपनी आमदनी के मुताबिक टाफी, कुल्फी, आइसक्रीम, मछली, कोई ना कोई और बेहतर चीज उनकी पसंद की ले जाए। तुम उनकी पसंद का ख्याल करोगे, वो तुम्हारी पसंद का ख्याल करेगी। हाँ, अपने नबी की सुन्नत पर अमल करना। जब जाओ टाइम पर जाओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जितनी परेशानी है बैर झटक करानी है। घर दाखिल होते तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, नहीं तो मुस्कुराओ जरा। बाबा मुस्कुरा, क्यों 12 बजे नहीं बोल दो, मुस्कुरा जरा, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए घर में जाना। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा, और चीज पास होगी। अब बीवी अपने काम शाम आगे पीछे कर कुर के ना धोकर साफ सुथरी मेम बनकर बैठेगी, इंतजार करेगी मेरा खामिद क्या पसंद करता है। बच्चों को निला धुला कर सामने बिठाएगी, ओ तुम्हारे अब्बू आ रहे, सलाम करेंगे, जवाब देना। हाँ, सारे बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं, बीवी जरा मुस्कुरा रही है, ये सलाम कर रहा है मोहतरमा। बीवी को पता है कि ये बच्चों के सामने मुझे मोहतरमा कहेगा, इज्जत से पुकारेगा, तो इज्जत हर एक को अजीज है, वो सारे बच्चे सामने करेगी। इसका घर में दिल लगेगा, बच्चों के चेहरे खिले, इसका चेहरा खिला, बीवी का चेहरा मुस्कुराता, इसका चेहरा मुस्कुराता, रब मुस्कुरा रहा है, रब की रहमत आ रही है, लानती निजाम सारा भाग कर घर से बैठ जा रहा, इसका घर दिल लग रहा है। चंद दिन ऐसा करके देखो तुम्हारा घर में दिल कैसे लगता है। तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा घर होते किसी दोस्त का फोन आए। अल्लाह अकबर, तुम्हारे घर के अंदर जन्नत का माहौल बन जाएगा। जब मैंने उन कश्मीर वालों को कहा कि तुमने सुबह घर जा रहे हो, भी जलसे के बाद तुम्हें भी कह रहा हूं, तुम्हें भी कह रहा हूं, सुबह घर दाखिल होते 3 काम कर रहे हैं, सुबह मैं दरस दूंगा। मैंने शाजी थोड़ा जैसे आपके यहाँ रात ठहरा था, सुबह दरस दिया था, तो मैंने सुबह दरस देना था। तो जितने बाबे शाबे आ रहे हैं ना, वो रास्ते में मस्जिद में आ रहे हैं और मुस्कुराते आ रहे हैं। मैंने कहा खैर है, मैं थोड़ी बीवी हूं,
مجھے مسکراتے ہوئے آ رہے ہو؟ گھر جانا؟ کہتے حضرت جب آج ہم گھر گئے، سلام کیا، مسکرائے، محترمہ کہا تو سارے بیوی بچوں کو، تو بیوی کہتی، گھر والے کہتے خیر تو ہے؟ انہیں تعجب ہو گیا، کس کو آج کیا ہو گیا، یہ کس کو محترمہ کہہ رہا ہے؟ اللہ، میں نے کہا تم نے محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ سیرت گھر سے نکالی ہے نا، ایک عرصے کے بعد اس سیرت کی جھلک گھر نظر آئی، انہیں تعجب ہوا، کاش تم گھروں سیرت لے کر گھر جاؤ۔ ہاں، یہ ہے گھر کا نظام، تمہارے یہ سارے کھاتے ناکام ہو جائیں گے۔ اور اپنے نبی کی چوکھٹ پر ارادہ کرتے ہو ارادہ؟ حضور فرماتے ہیں ساری دنیا لعنت میں ہے، لعنت سے بچنے والے 4 لوگ۔ نمبر 1، الا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، میں پیچھے بتلا کر آیا تھا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں آؤ گے، ذکر میں آؤ گے تو رحمت میں آؤ گے، لعنت سے کیا جاؤ گے؟ وما والا۔ دوسری چیز، ذکر سے متعلق جتنی چیزیں، اللہ کی یاد سے متعلق نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، دیانت ہے، سچائی ہے، یہ سب ذکر سے متعلق۔ ان کاموں پہ آؤ گے تو رب کی رحمت میں آؤ گے، لعنت سے نکلو گے۔ نمبر 3، عالم، دین کا عالم، نبی کا نائب، وہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ تو اس لیے علماء سے رابطہ رکھنا ہے، رکھو گے؟ بولو نا، علاقے کے ایس پی سے رابطہ رکھتے ہو، وکیل سے رکھتے ہو، کوئی پنگا لینا ہو، کسی کی نجائز زمین پر قبضہ کرنا ہو تو پھر تمہاری مجبوری ہے وکیل سے رابطہ، بولو نا۔ کسی کی بکری یا بھینس چھڑوانی یا کسی کو گالی دینے کو 2 نمبری کرنی، پانی چوری بوری کا، تو میں ایس ایچ او سے رابطہ، بولو سچی نہیں کیوں بولتے؟ ان کو رکھنا تمہاری مجبوری ہے۔ گھر بنانا تو الیکٹریشین سے بھی رابطہ رکھنا ہے، پلمبر سے بھی، سچی بولو، رکھنا ہے نا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، رب کی رحمت لینا چاہتے ہو، نبی کے طریقوں پر جینا چاہتے ہو، حوض کوثر پینا چاہتے ہو، تو جو اس علم کو رکھتے ہیں، اس سنت شریعت کے پہرے دار ہیں، علماء اللہ والے ہیں، حضور نے فرمایا وہ رحمت میں ہیں، لعنت سے نکلے ہوئے ہیں، پھر ان کے ساتھ بھی رابطہ اپنا بڑھا کے رکھو، ان کے ساتھ رابطہ۔ او متعلم، چوتھے، دین کے طالب علم بننے کی نیت کر لو، انشاءاللہ سارے نیت کر لو، اعلیٰ درجہ مدرسے 8 سال پڑھنا، یہ اعلیٰ درجہ، اور روزانہ کسی عالم کے سبق میں، درس حدیث میں، مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ تو نیت یہ لے کر جاؤ کہ مولانا کوئی حدیث سنائیں گے، کوئی درس دیں گے، کوئی مسئلہ بتلائیں گے، میں اس مسئلے کو، حدیث کو سیکھنے کی، کسی جلسے میں جاؤ تو نیت کرو آج دین سیکھنے ہیں، تو آپ دین کے طالب علم ہونے کی نیت کر لیں، مرتے دم تک نیت رکھیں کہ میں دین کا، میں دین کا، کہ بیٹا تم کہاں رہتے ہو؟ کھڑے ہو جاؤ، کہاں رہتے ہو؟ اسی شہر میں، میں اس کا نام نہیں جانتا، میں نے پیچھے بیان کیا ہے اور یہ سب سے پیچھے بیٹھا تھا اور میرے بیان کو ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا، باقی لوگوں کی توجہ کسی کی کم زیادہ، تو میری توجہ تو ہر وقت ہوتی، تو میں دیکھ رہا تھا کونے میں بیٹھا، میں یہ ایک ایک بات لکھ رہا تھا۔ میں نے کہا میں اگلی دفعہ درس آگے جا کر دے رہا ہوں عشاء کے بعد، جن کو طلب ہوگی، دین عشق سے آتا ہے، طلب سے آتا ہے، وہاں آ جائیں۔ جب میں یہاں آیا تو وہاں والے لوگوں میں سے ایک یہ اور ایک یہ بابا جی، یہ مجھے 2 پہچان میں آئے، یہ مجھے نظر آ گیا، یہ پیچھے تھا بیٹھا، مجھے نام نہیں آتا، میری پہچان کوئی نہیں، کوئی آپ نے مجھے کھانا وانا کھلایا ہو، کوئی آپ نے مجھے پیسے جوتے دیے، کچھ بھی نہیں دیا، یہ پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا یہ وہاں سے آیا اور یہ وہاں بھی بیٹھ کر لکھ رہا تھا اور طلب سے سن رہا تھا، جو میں بولتا تھا فوراً لکھتا تھا، میں کس کے اندر پیاس ہے اللہ کے دین کی، اور یہ پیچھے نظر آیا، میں نے اس کو اشارہ کیا، بیٹا آگے آ جا، طلب والے کو آگے بٹھانا چاہتا ہوں۔ جو دین کا طالب علم بنتا ہے، یاد رکھو وہ رحمت میں آ جاتا ہے، لعنت سے نکل جاتا ہے۔ شاہ جی کیا میرے گھر کا کچن روز تھوڑے پیسے نہ چل رہے ہیں جی؟ گڈی، میں خدا قسم اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن مجھے ان سے محبت اس لیے تھی کہ میں ان علاقوں میں آیا 2 دفعہ، انہوں نے محبت کی، محبت کتنی بڑی طاقت ہے کہ آدمی قربان ہوتا ہے۔ میں شعر سنا چکا یہ اپنا ڈیرا، میرے لیے بسترا، صبح کھانا لے کر آ رہے ہیں، رات کو لے کر آ رہے ہیں، اور لوگوں کو بلا رہے ہیں، ڈیروں والوں کو بلا رہے ہیں، پولیس والوں کو بلا رہے ہیں، ذمہ داروں کو بلا رہے ہیں، اور کیا میرے سے ووٹ لینے تھے؟ نوٹ لینے نہیں، یہ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھے، مسئلے سنیں، ان کے اندر شوق تھا، ان کو دین کی باتوں کا پتہ چلے، آزاد خیال، ذمہ دار، ارلے پرلے، سارے وڈیرے لوگ، آپ کو پتہ وڈیرے لوگ جمع کرتے ہیں، علاقے کے وڈیرے آدمی تھے، انہوں نے ادھر ادھر کے 2 دفعہ، میں نے کہا یار یہ عامی آدمی کو اتنا شوق ہے کس بات کا کہ یہ اللہ کے دین کی باتیں سنیں، مولوی صاحب سے پوچھیں، ان کے اشکال دور ہوں۔ اللہ اکبر، وہ میرے دل میں ان کی ادائیں، وہ صبح کر رہا ہوں، نوکر کو نہیں، نوکر تو ہتھے ہی تھے، جو کچھ بھی ہے خود اپنے ہاتھوں میں روٹی وہ بیٹا آیا بیٹھا اس کو لے کر۔ ابھی جب میں ادھر آیا میں نے ان کو کہا، مولوی صاحب کو کہا میں آ رہا ہوں تیری منڈی، میں نے آگے اسلام آباد جانا ہے، یار وہ شاہ کو بتلا دینا،
मैंने कहा नंबर एक दो दफा कोशिश किया, मैंने कहा मोहब्बत वाला है, मैं खुद उनको हेलो हेलो कर दूं, वो मेरी पता नहीं मसरूफियत जज कर मुझे नंबर आया नहीं आगे। मैंने इसको कहा यार शादी को जरूर बतलाना है, एक दो और बंदे थे उनको जरूर बतलाना। ये किसकी कीमत थी? वो मोहब्बत की और दीन की तलब की। ये उस तलब ने मेरे दिल में कीमत बना दी। ये अभी सुनकर उस गांव से धुंध, मुझे अभी रास्ते में दाखिल होते उन्होंने कहा, मैं तिलावत करता आ रहा था गाड़ी में, पिछले बयान से अगले बयान तक सुर वाक़या मेरा रोज का वजीफा जी। मैंने जब से पढ़ा, हुजूर ने फरमाया जो वाक़या पढ़ता है मगरिब इशा के बाद उसको कभी तंगी नहीं आएगी। मेरा नबी पर यकीन है, IMF पे कोई यकीन नहीं। मैं वाक़या रोज पढ़ता हूँ। याद रखो मदरसा है, हजारों सैकड़ों तलबा है, 5-5 लाख से बिल आ जाते हैं बिजली के, और कितनी जगह खाना पकता है। मेरे मिजाज में किसी जिम्मेदार चौधरी के दरवाजे पर जाना नहीं है। हम अपने मदरसे में भी झोली फैलाते नहीं है। हमने कहा झोली मखलूक के सामने फैलाना जिल्लत है, हम झोली सिर्फ एक के सामने फैलाएंगे। जब महंगाई बढ़ी, खर्चे बढ़े, तलबा 70-80 उस्तादियों उस्ताद, कई ब्रांचे खर्चे, मैंने कहा वाह रब्बा, एक तरीका यह है कि मैं तेरा दर छोड़कर मखलूक के दर पे जाना शुरू हो जाऊं, जलील हो जाऊं। एक तरीका है कि तेरे दर को ज्यादा खटकाना शुरू कर दूं। मैं वाक़या अकेले पढ़ता था, फिर मैंने वाक़या मदरसे में सारे तलबा को, नमाजियों को रोज बैठो इशा पे लगा दिया, मैं हूं ना हूं वाक़या पढ़ो। मेरे सच्चे नबी ने कहा जो वाक़या पाबंदी से पढ़ता है कभी उसको तंगी नहीं आएगी। मेरे नबी ने कहा है जो सूरह मुल्क पढ़कर सोता है उसको कभी अज़ाब कब्र नहीं होगा। कितने साल हो गए मैंने कौम को लगा दिया, सफर हो, हजर हो, हज हो, उम्रा हो, मैं रात 2 घंटे सोऊं, 1 घंटा सोऊं। मैं गाड़ी में अभी बयान करके निकला, रास्ते में आते 5 से 6 मिनट का सफर था, रास्ते में अंदर मुल्क पढ़ी, सजदा पढ़ी, वाक़या पढ़ी, अल्लाह अकबर, यासीन पढ़ी, सूरह कहफ पढ़ी। आज मुसलसल बयान थे इसलिए कि अल्लाह के नाम में हमारी गिज़ा है, हजूर के काम में हमारी इज्जत है। अल्लाह अकबर। आते जा रहे थे, इनको कॉल आ रही, बात कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। मेरा इधर फोन खत्म हुआ, दरवाजे में उतरे, मैंने कहा किसको कॉल कर रहे हो? ये मेरे गाड़ी में पीछे बैठा था, किसका फोन था? मैंने कॉल कर, कहते जी शादी का। मुझे शक हुआ कि शादी है, कहते हाँ हाँ जी शादी है। मैंने एक दो पूछा था कि शादी को बतलाया नहीं बतलाया, मुझे पता था मोहब्बत वाले हैं, ये दीन की मोहब्बत है, उम्मीद आएंगे, न जाने जिंदगी कितनी है, किस दिन चिराग गुल हो जाए, हसरत बाकी न रह जाए। अल्लाह ये दीन बड़ी अजीब चीज है, दीन की वजह से कितने चेहरों को मिल लेते हैं, वरना खुद जाना मुश्किल, मिलना मुश्किल। अल्लाह अकबर। इन्होंने कहा जी शादी आ रहे हैं, या बेटा पहले दाखिल हुआ, बाप बाद में दाखिल हुआ। मैं बयान शुरू करने लगा, अल्लाह अकबर, मुझे किस चीज ने मजबूर किया शादी आगे आओ? मैंने कहा दीन की तलब ने, ये दीन की तलब है। जो दीन का तालिब इल्म बनता है, हुजूर फरमाते हैं वो लानत से निकल जाता है, वो रहमत के साए में आ जाता है। एक बंदा एक बंदे को इज्जत देता है दीन की तलब देखकर, नबी रहमत तो उठकर इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ दुआ करने वालों, हुजूर अलैहिस्सलाम कभी किसरा के लिए, अबू जहल के लिए, अबू लहब के लिए, दुनिया के बदमाशों के लिए हुजूर ने खड़े होकर इस्तेमाल। मुसलमानों याद रखना, एक हजूर ने बेटी फातिमा का खड़े होकर इस्तकबाल किया है। क़यामत तक बापों को बतला दिया, भाइयों को बतला दिया, बेटी जिल्लत की चीज नहीं है, बेटी इज्जत की चीज है। तुम्हारा वो नबी जिसके लिए मेराज में सारे नबी खड़े होते थे, अगर वो नबी खड़ा हुआ है तो बेटी के लिए खड़ा हुआ है। बेटियों को इज्जत देना दोगे दोगे। और दूसरा मेरा नबी खड़ा हुआ है, कब खड़ा हुआ है? जाफर बिन नबी तालिब हजूर के साहबी भी हैं, मुरीद भी हैं, चचा के बेटे भी हैं। आपके खिलाफ प्रोपेगंडा था, हबशा की सरजमीन पर अबू जहल की हुकूमत ने खत लिखकर उनको बदजन किया। हजरत जाफर बिन नबी तालिब 100 सहाबा के साथ हबशा की सरजमीन पर थे। वहां से हबशी ने, शायद नजाशी ने अपने करिंदों के जरिए पकड़वाना चाहा, बाकी मिले नहीं। 2-3 अबू मूसा अशरी मिल गए, जाफर बिन नबी तालिब मिल गए। इनको पकड़कर दरबार में लाया गया। है तुम दहशत गर्द हो, मक्का से भाग कर आए हो, और वहां कोई है अपने आप को नबी कहता है, तुम उसके नाम लेवा हो, हमें शिकायत तुम्हारे आई है। वो भी बादशाह था अबू जहल, ये भी बादशाह था। बादशाह बादशाहों से राब्ते करते, कई मौलवियों ने पकड़ लो, मजलूम ने पकड़ लो, सारे दहशत गर्द। इधर भी करते रहते हैं बदमाशियां, हैं इन बदमाशों का काम ही होते हैं। उस बदमाश ने बदमाशी की, नजाशी के अंदर सच्चाई थी जी। जब जाफर बिन नबी तालिब सामने आए पकड़े हुए, जाफर बिन नबी तालिब ने थोड़ी सी गुफ्तगू की। बात सुनो, हम मुर्दार खाते थे, पत्थरों की पूजा करते थे, हमें इंसानियत की पाकी नापाकी का पता नहीं था। वो एक हस्ती आई जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला के बेटे हैं जी, यतीम हैं, और ऐसी कलाम करते हैं, ऐसी जिंदगी बतलाते हैं। उसका किरदार देखकर हम गुलाम हो गए, और उसकी बात सुनकर हम ज़िबा हो गए जी। उसने हमें पाकी नापाकी सिखाई है, इस्लाम सिखाया है, पाकीज़गी सिखाई है। हुजूर के किरदार और काम की तर्जमानी कि जैसे ही जाफर बोलते गए और नजाशी के अंदर सच्चाई थी, जाफर गुफ्तगू करते गए, और कुरान 7वें पारे के आगे पीछे की आयतें वो पढ़ते गए अल्लाह। और तो नजाशी के अंदर जिद नहीं थी, वो सुनता गया और रोने लग गया।
رونے لگے، استقبال کیا، کلمہ پڑھ لیا. اسی نجاشی کا حضور نے پھر جنازہ پڑھایا تھا. جب وہ جعفر واپس آئے نا، کیا کر کے آئے تھے؟ وہاں فیکٹری لگا کر، بولو، وہاں جزیرہ خرید کر، وہاں حضور کی شکایتیں کر کے، یا حضور کا پیغام پہنچا کر، حضور کے کام کو بتلا کر آئے؟ بولو آئے. جب واپس آئے نا جعفر، تو اللہ کے رسول نے اٹھ کر استقبال کیا. یہ ہے وہ دولت جو حاجی عبدالوہاب کو، مولانا نظر الرحمان کو، تبلیغ جماعت کو، یہ ہے وہ دولت جو محمد اکرم کو بیٹے ہوتے ہوئے، بیٹیاں ہوتے ہوئے، کینٹے میں رہائش ہوتے ہوئے، ادارہ ہوتے ہوئے، خادم ہوتے ہوئے، یاد رکھو ساری ضرورتیں ہوتے ہوئے، سہولتیں ہوتے ہوئے مجھے سفروں میں تنگی اٹھانی پڑتی. یقین سے کہہ رہا ہوں، میرے لیے میرا گھر کا پورا ایک پورشن علیحدہ ہے، صاف ستھرا ہے، آگے باغیچہ ہے، بیڈ ہے، الماریاں ہیں، کپڑے ٹوپی ہر چیز ایسے لٹکی ہے. بیٹوں نے بچیوں نے گھر میں کام کاج ہر چیز، پانی دائیں بیڈ پر، ٹیبل پر، دیسی شہد اصلی ہر چیز ضرورت، کھجور پانی ہر چیز لش پش ہے. لیکن سفروں میں جا کر کبھی واش روم صاف نہیں ملتا، میرا واش روم سیپریٹ ہے. اللہ اکبر، گھر والوں کے بچوں کے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ، سب کے لیے علیحدہ. مجھے ہر چیز آرام دہ ملتی ہے. ان کو پتہ ہے میرے ساتھ والوں کو کہیں جا کر مجھے آرام کی وہ چیز ملے. کسی جگہ آرام نہیں ملتا، کسی جگہ واش روم صاف نہیں ملتا، کسی جگہ کھانا مزاج کا نہیں ملتا، کسی جگہ آرام نہیں ملتا. ارے کس کتے نے کاٹا ہے؟ ہم کسی سے بھیک تو میں اپنے یہاں نہیں مانگتا. ہم مسافر طلبہ کے لیے کبھی جھولی نہیں پھیلاتے. حرام ہے ہمارے لیے وہ دن جس دن دنیا کو مقصد بنا کر گھر سے نکلے، اللہ کو مقصد بنا کر، اللہ کے نبی کے اس پیغام کو مقصد بنا کر، اس تمام کہ انشاءاللہ کریا کریا بستی بستی محمد کا مشن پھیلا کر جائیں گے، رب کا قرآن پھیلا کر جائیں گے. انشاءاللہ مریں گے اولین و آخرین ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ. قرآن کہتا ہے سارے رشتے بھی بھول جائیں گے. اس دن محمد کہیں گے یہ میرا ہے، آنے دو، یہ میرا ہے، یہ آنے دو. استقبال کریں گے، سینے سے لگائیں گے، اپنا دامن نصیب کر کے وہ جنت میں لے جائیں گے. اس تمام میں چل رہے ہیں، سارے ارادہ کرتے ہو؟ ڈھیلا ارادہ نہیں چاہیے، پکا. اب شادی بیاہ میں، گھر میں، چوک چوراہے میں حضور کی نسبت کو پمال تو نہیں کرو گے، توڑا دو گے. یہ ہے وہ راستہ. ہاں وہ عجیب شعر ہے، میرے بیٹے نے سنایا تھا، وہ بھی بڑا فقیر درویش ہے. جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا، جو دامن مصطفیٰ سے، یہ دامن ہوتا ہے، جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. کیا مانا؟ جو حضور کے دامن سے لپٹ جائے گا حضور اس کے ہو جائیں گے، اور جس کے حضور ہو جائیں گے اس کا زمانہ ہو جائے گا. آپ کیسے بیٹھے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہزاروں کے مجمع بھی دیکھتا ہے، اتنے پیار والے چہرے دیتے ہیں. حضور پیارے اتنے ہیں، ہاں حضور پیارے اتنے ہیں، اللہ پیارے اتنے ہیں، جنت پیاری اتنی ہے، قرآن پیارا اتنا ہے. احمد بن حنبل کو کوڑے لگ رہے تھے اور جسم سے خون کے چھینٹے اڑ رہے ہیں. سرکاری لوگوں نے چائے پیش کی، حضور علیہ السلام کی زیارت ہو گئی. احمد تگڑے رہنا، تیری حوض کوثر پر پیاس بجھانے کا انتظار میں کر رہا ہوں. حضرت احمد بن حنبل نے سرکاری کپ چائے پیچھے کر دیے، 80 کوڑے کھا لیے، جسم سے خون کے چھینٹے اڑ گئے اور عہد کرتے رہے، اللہ کے قرآن کی بات کرتے رہے. شہید قرآن ہو گیا. کوئی جائیداد کے لیے مرتا ہے، کوئی شراب کے لیے مرتا ہے، کوئی بدماشی کر کے مرتا ہے. احمد قرآن کے لیے چلے گئے. 80,000 کافر احمد کا جنازہ دیکھ کر مسلمان. ہاں عطا اللہ شاہ بخاری کو ایک مشکل وقت آیا تھا، اور جب آخری وقت حضور کی زیارت ہوئی، عطا اللہ تو نے میرا نام اونچا کیا ہے، میرے رب کا نام اونچا کیا، کام اونچا کیا ہے، تیری پیال بجھانے کے لیے پیالے ہاتھ میں انتظار کر رہا ہوں. خدا را سودا کرو، ادھر ادھر مت پھسلو. فیس بک کی بدماشیوں میں ننگی عورتوں پر اپنے ایمان کا سودا مت کرو. ان گولیاں ٹافیاں یورپ کی یا وزارت صدارتیں اس کے بھوکے مت بنو. حضور پاک سے محبت کر کے، رب کے محبت کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے سینے کو سیراب کرو، زبانوں کو سیراب کرو، نگاہوں کو سیراب کرو. پھر تمہاری قیمت کیسے مل لگیں گے، امیر ہو غریب ہو، عرش و فرش پر تمہاری ہسٹری لکھی جائے گی. اللہ اکبر. جنگل کے درندے بھی تمہاری موت پہ روئیں گے، فضا کے پرندے بھی روئیں گے، اور انسان بھی روئیں گے، اور تم مسکراتے ہوئے حضور کے استقبال میں جا رہے ہو. یہ زندگی ہے، یہ زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کی قدر کرو. اور بازار میں پھسلو مت. آج پھسلن بڑی ہے، پھسلن زیادہ ہوتی ہے، کیچڑ زیادہ ہوتا ہے، بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. آج پھسالا جا رہا ہے، آج بہکایا جا رہا ہے، آج بھٹکایا جا رہا ہے. ذرا سنبھل کے رہنا ہے، رہو گے انشاءاللہ. میں پیچھے درس دے آیا ہوں عقل مندوں کی 2 نشانیاں. یذکرون اللہ، کیا مانگا؟ قعودا ولا جنوب یتفکرون، جو کھڑے بیٹھے ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، یعنی ناراض نہیں کرتے، اور ہر وقت قبر آخرت کی فکر رکھتے ہیں. عقل مندوں کی 2 نشانیاں. میں وعدہ کرایا تھا، بات سمیٹ رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں. بے وقوفوں کی
دو نشانیاں 16واں پارہ پڑھا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. 16ویں پارے کے شروع میں اللہ نے زکریا، یحییٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا میری زمین پر نلائق وزیر اعظم، نلائق صدر، نلائق چیف جسٹس، نلائق مولوی پیر، نلائق تاجر مزدور زمیندار کی دو نشانی. نلائق کی دو نشانی. آل عمران کے آخری رکوع میں کتنے نشانیاں تھیں؟ دو. کس کی؟ عقل مند کی. اور یہاں بے وقوف کی. ورنہ یہ کوئی اپنے آپ کو بے وقوف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے، بیوی کہتی خامد بے وقوف ہے، خامد کہتا بیوی بے وقوف، اپوزیشن کہتی حزب اقتدار بے وقوف ہے، اور حزب اقتدار کہتی اپوزیشن. بولو یہ سارے اپنے آپ کو عقل مند اور دوسروں کو. تمہارے پیمانے نہیں چلیں گے، فیصلہ میرے رب کا چلے گا. اور رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں یا ربا عقل مند کون ہے بے وقوف؟ رب نے کہا عقل مند کی دو نشانیاں، جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اور ہر وقت قبر آخرت کی فکر رکھتے ہیں مرنے کے بعد کی، وہ عقل مند ہے. اور بے وقوفوں کی دو نشانیاں اضاعوا الصلاۃ، ایک نماز ضائع کرتے، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو قضا کر کے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا اللہ نے قرآن میں نص قطعی میں کہہ دیا وہ نلائق کائنات ہے. وہ بیوی نلائق، وہ خامد نلائق، وہ حاکم نلائق، وہ رعایا نلائق، وہ وزیر نلائق. سن رہے ہو؟ وہ پیر نلائق جو نماز نہیں پڑھتا، حلوے مانڈے اتنے کھاندی تو کہندے ساڑیاں نمازاں مکے مدینہ لانتی آؤ تھے کہ نہیں جانتا ہے ہم یہ بوجھا پڑا دنیا پیٹ اتنے بھردا ہے نماز تے بہانے بنانا ہے. جی سن رہے ہو؟ جی اور سن رہے ہو؟ چکروں میں نہیں آنا. ہم آپ کو کھری باتیں بتلا کر جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ میں پیر ہوں، چشتیہ قادری نقشبندیہ سہروردیہ سارے سلسلوں کا، تو میں پیروں کی رعایت کروں. جو کھرا پیر ہوگا اس کو ایک طرف کر دوں گا، جو 50 نمبر ہوگا اس کو ننگا کر کے جاؤں گا تاکہ کوئی اس کے جھاسے میں نہ آئے. ہاں جو 1 نمبر ہوگا اس کو سلام کریں گے، عالم ہے، وزیر ہے، زمیندار ہے، ہاں مزدور ہے. جو رسول کا غلام ہے وہ ہم سب کا امام ہے. جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہم سب کا، جو رسول اللہ کا غلام ہے بڑے کافر امریکہ یورپ کا غلام ہے، غلاموں کو دبا کے ہم رکھیں گے. ان سے انشاءاللہ ان کے جال میں پھنسنے نہیں دیں گے. ہاں ایسی کون سی بات ہے؟ نماز ضائع کرنا ایک. نمبر 2 واتبعوا الشہوات، قرآن حدیث کے پیچھے نہیں چلتا، اللہ رسول کے پیچھے نہیں چلتا، خواہشات کے پیچھے. خواہش ہے کہ بابی دیکھوں، ساڑی دیکھوں، فیس بک والی دیکھوں، بازار والی دیکھوں، دیکھتا. خواہش ہے کہ گرم بستر ہے، صبح اٹھوں گا تو وضو ٹھنڈا پانی آئے، نماز اماں اٹھائے ابو اٹھائے، رات کو 2 بجے تک فلمیں دیکھتے ہیں اور صبح 10 بجے اٹھتے ہیں. خواہش کی پوجا کر رہا ہے. رب کے مؤذن کی اذان پر حی علی الصلاۃ پر بسترے سے اٹھے. شادی بیاہ میں کنجر نچانے ہیں، پیسے ہیں پھینکنے ہیں پیسے. کیوں بھائی؟ میری خواہش ہے، خوشی کا موقع ہے، شریعت تو اجازت نہیں دے رہی. میں کل تمہارے منڈی میں داخل ہوا، جہاں 2 شادی حالوں کا گزرے تو شادی حال کے بغیر وہ ناچ رہے اور پیسے. میں کہ یقین سے کہہ سکتا ہوں ان سے جا کر پوچھ لینا یہ زکوٰۃ حساب کر کے نہیں دیتے ہوں گے، عشر نہیں دیتے ہوں گے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہوں گے. یاد رکھو ان کے مدرسے کے مسافر طلبہ کے لیے ان کے راشن نہیں جاتا ہوگا. جن کا حلال پیسہ ہوتا ہے اور حلال جگہوں پر جاتا ہے وہ ناچ گانوں میں لگاتے ہیں، اور جو ناچ گانوں میں لگاتے ہیں اللہ ان کو نیکی کی توفیق ہی نہیں دیتا. خدا را شہوات کے پیچھے نہیں چلنا، ہم نے شریعت کے پیچھے چلنا ہے. بولو دل چاہ رہا گانا سنوں، دل چاہ رہا گالیاں بکوں، دل چاہ رہا میں کسی کی وہ بیٹی جھانکوں، دل چاہ رہا نماز نہ پڑھوں، دل چاہ رہا کنجر نچاؤں. نہیں، ہم نے من چاہی نہیں گزارنی، ہم نے رب چاہی گزارنی. فرمایا جو من چاہیاں کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا، یہ بے وقوف کی دوسری نشانی ہے. فسوف یلقون غیا، ادھر یہ مرے گا، ادھر غیا میں جائے گا. غیا جہنم کی وہ گہری وادی ہے کہ اوپر سے ایک پتھر چھوڑو 70,000 سال لگیں گے اس پتھر کو اس کھائی کی تہ میں جانے تک. پیپ اور کچلو ہوگا اس میں. کون جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے والدین کا گستاخ جائے گا، شراب نوش جائے گا، کینہ پرور جائے گا، نماز کو ضائع کرنے والا جائے گا، شہوت پرست جائے گا. بے وقوف کی 2 نشانیاں حدیث پڑھی تھی، العاجز من اتبع نفس و ہوا. بے وقوف کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتا. اور جب کو ڈرنا ہے، مرنا ہے، حساب دینا، کہتا اللہ بڑے غفور رہی ہے. بے وقوف کی نشانی. حضور نے فرمایا دانا کون ہے؟ سمجھدار. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار اور دانا وہ ہے جو مرنے کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھ کر اس کے لیے کچھ کرتا ہے. یہ میں نے چونکہ وعدہ کیا تھا، آخر میں وقت تھوڑا تھا، میں نے صرف ترجمہ کر دیا ہے. عقل مند کون ہے، بے وقوف کون ہے. ہمیں چاہیے کہ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں. اگر بے وقوفی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو فوراً
واپس آئیں توبہ کریں. اس لیے اللہ نے فوراً اگلا لفظ بڑھایا الا من تاب وآمن وعمل عمل صالح فاولئک يدخلون الجنہ. اللہ کہتے ہیں اگر گھیا میں جانے والے جنوں میں جانے والے نہ لیں توبہ کر لیں تو میں معاف کر دوں گا. توبہ کر لیں تو میں زانی کی توبہ, قاتل کی توبہ, چور کی توبہ, ڈاکو کی توبہ, شرابی کی توبہ. اللہ کو پانے کے 3 راستے ہیں, ان کو مضبوطی سے تھام لینا. ایک تو پچھلی غلطیوں کوتاہیوں پر سچے دل سے توبہ, صبح توبہ شام توبہ, میرے لب پہ دوا میں توبہ, با اثر ہے یا بے اثر تو جان یا رب اپنے کرنے کا کام توبہ. توبہ سچی کرتے رہنا. دوسرا کام سنت والی زندگی کو اختیار کر لینا, ہر موقع کی سنت نبی پاک کا طریقہ. 2 باتیں, یحببکم اللہ, اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. اور تیسرا کام اللہ سے محبت کرنے والے, علم والے, عمل والے, اللہ والے لوگوں سے اپنا رشتہ قائم رکھنا. میں نے کہا نا الیکٹریشین سے جی فلاں سے رابطہ ہے, ان سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا. جہاں کوئی شک وق آئے, اڑ پھنس آئے, فوراً السلام علیکم واٹس ایپ پر فلاں حضرت جی مولانا جی یہاں مجھے مشکل ہو رہی سمجھنے میں, مشورہ دے دیں. الحمدللہ تم سے وکیل پیسے لیتے ہیں, الیکٹریشین پیسے لیتا ہے, تمہارا گٹر بند ہو جائے تو وہ بھی کہتا ہے پہلے صاف کرو تب. گاڑی مڑانے والا بھی, تھوڑا موڑنے والا, وہ بھی کیا لیتا ہے. آج بھی ایسے اللہ والے علماء ہیں, تم ان سے مشورے کرو گے تو وہ پیسے تم سے نہیں مانگیں گے. کبھی من میں آ گیا کو ہدیہ دے دیا, نہیں دیا تب بھی دیا, وہ زندگی بھر تمہیں مشورے دیتے رہیں گے اور جنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر تمہیں چلاتے رہیں گے, مسکراتے ہوئے جنت میں لے جائیں گے. اور کبھی بھی تم سے سوال نہیں کریں گے کہ میرے مشورے کی مجھے اتنی فیس دو. وہ مشورے فیس وکیل کے ہیں, وہ مشورہ فیس ڈاکٹر کا ہے. یاد رکھو مشورہ فقیر ان فقیروں کا نہیں ہے. ان کی قدر کرو اور انشاءاللہ دین بھی آئے گا, ایمان بھی آئے گا, اس سے بھی بچیں گی. فرش پہ رہو گے, عرش پہ تذکرے ہوں گے, مرو گے تو مسکراتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے. گھروں میں سکون آ جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کا حاصل اپنی بارگاہ میں قبول. بیت والے بول رہے ہیں جلدی ہے ساتھ ہی, تو دعا کٹھی کرا دیتا ہوں, 2 چکر میں بیت کی کرا دیتا ہوں, لیٹ بڑی ہوگی. ہاں جلدی بتلا رہا ہوں, ان کو مجھے تو نہیں پتا کس نے آپ کو کہا. بیت ہونے والے ہیں بھی, کون ہے بھی, کس نے کہا یہ ہیں, اور کون ہے. بیت ہونے والے کپڑا پکڑے, بیت سنت عمل ہے, بس سنت کی برکت ملے گی. بیت سنت عمل ہے, سنت کی برکت ملے گی, عمل کرنے سے ترقی ہوگی. مشورہ کرتے رہیں, بیت سنت عمل ہے.